اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 35 تک پڑھ لیا تھا اور آج ہم 36 سے آغاز کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پیچھے دیکھ لیتے ہیں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے اور ایک اختصار کے ساتھ سمرائز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تاکہ جو پیچھے مضامین ہم نے پڑھے ہوتے ہیں ان کو ساتھ ملا کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ جو اصل میں مضمون شروع ہوا تھا، جو پچھلا مضمون تھا وہ تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب ہم نے انسانوں کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ دو طرح کی چیزیں جو ہے نا صفات اس کے ساتھ رکھی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو خلقی طور پہ یعنی کچھ صفات ہیں اور کچھ اکتسابی طور پہ ہیں، اور جو خلقی طور پہ ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بعض کو بعض پس فضیلت دی ہے، اور خلقی طور پہ یعنی پیدائشی طور پہ اس کے ساتھ بندی ہوئی ہوتی ہیں جب بھی انسان اس دنیا میں آتے ہیں۔ کیا چیزیں ہیں اور اس کی مثالیں بھی ہم نے کچھ دفعہ دیکھ لی تھی کہ ایک شخص افریقہ میں پیدا ہوتا ہے، ایک شخص جو ہے یورپ میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ میں کس کے ہاں پیدا ہونا ہے اور کہاں پیدا ہونا ہے، یہ ایک چیز ہے، اور کہاں مرنا ہے ظاہر ہے یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد انسانوں کو کچھ صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، بعض کو بعض پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے فضیلت بخشی ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں عام ہماری جو آبزرویشن میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ یہ چیزیں خلقی جو نا لحاظ سے انسانوں کو دی گئی ہیں، اور دوسری چیزیں جو ہے نا وہ اقتصابی طور پہ انسانوں کو دی گئی ہیں۔ اقتصابی طور پہ یہ کہ جو کچھ بھی دیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، تو انسانوں کو چاہیے کہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھیں، یعنی یہ اقتصابی چیزیں ہیں۔ اور اس کی بنیاد پہ جو اصولی بات تھی، اس کی بنیاد پہ آگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ یعنی اپلیکیشن کی کچھ چیزیں ہیں، یعنی جن کو اطلاقی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اب یہ مثالیں دی جائیں گی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ پیچھے جو وراثت کی تقسیم تھی وہ بیسیکلی یہ خلقی صفات ہی پہ مبنی تھی۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے طے کر دیا، متعین کر دیا ہے، اور یہ اسی کے تحت اس کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ مردوں کو گھر کے ماحول میں جہاں میاں بیوی رہتے ہیں وہاں پہ مردوں کو قوام بنا دیا گیا ہے، اور یہ جو قوام بنانا ہے اس کی بھی ظاہر ہے کہ آگے ایک مثال آئی ہے، اور وہ مثال ہم نے بڑی تفصیلی یعنی اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے نا پچھلی دفعہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ گھر کے ماحول میں جب ایک گھر وجود میں آ جاتا ہے تو اگر اس گھر میں نشوز ہو جائے یعنی عورت کی طرف سے سرکشی بغاوت ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا۔ تو یہ ایک ظاہر ہے کہ اس کا ایک اطلاقی پہلو تھا۔ ادروائز یعنی اگر ہم اس کو گھر کے ماحول سے باہر دیکھیں تو جو اصولی بات تھی وہی تھی کہ کسی کو ہم نے مرد بنایا ہے، کسی کو ہم نے عورت بنایا ہے، اور ان کی عزت اور شرف میں معاشرے کے اندر کوئی جو ہے نا کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ وہ وہی ہیں جو معروف کے مطابق تم جو ہے نا چلاتے رہتے ہو، لیکن ایک گھر کے ماحول میں جب میاں بیوی آگے بن گئے ہیں، ایک ریاست بن گئی ہے، ایک چھوٹی سی حکومت بن گئی ہے، تو وہاں مرد کو یعنی اس چیز کی حاکمیت جو ہے نا وہ دی گئی ہے۔ یہ تھی جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ اس میں ایک آدھ نقطہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو دیکھ لوں اور اس کے بعد آگے بڑھوں۔ اس میں جب نشوز کا لفظ آتا ہے تو اس میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یعنی عورت کی کوئی اپنی رائے، کوئی اپنا شوق، اپنی ہابی، اپنی کوئی نقطہ نظر جو ہے نا اس کی بنیاد پہ جو ہے نا ہم اس کو نشوز کہہ لیں، ہرگز نہیں۔ نشوز جو ہے قوام ہونے کی مخالفت میں یہ لفظ آیا ہے، تو جب بھی یہ قوامیت کو چیلنج کیا جائے گا یعنی گھر کو ٹوٹنے والی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو اس وقت ہم اس کو نشوز بولیں گے، ادروائز یہ نشوز نہیں ہے۔ یعنی اس میں عورت کی جو اپنی ظاہر ہے کہ نقطہ نظر ہے، رائے ہے، اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ یہ چیز تھی۔ یہ جو مضمون ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا، کیونکہ میرا جو کوشش ہوتی ہے کہ یہ اگر تھیم پہلے بھی آ چکا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، پچھلی صورتوں میں آ چکا ہے، تو ہم اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ جی، تو یہ پیچھے جیسا کہ کہا کہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آیا نمبر ہے 228 سورہ بقرہ کی، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد 3 حیض یعنی 3 طہر جو ہے قروء کا لفظ آیا ہے کہ اس کا انتظار کرتا ہے،
اور اس دوران جو ہے نا وہ واپس لینے کا اس کو پورا حق ہے، یعنی مرد کو طلاق دینے کے بعد اس کو واپس لینے کا، اس عورت کو واپس لینے کا پورا حق ہے۔ اور یہ جو حق ہے اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو ان کے حقوق ہیں، یعنی کن کے؟ عورتوں کے، یہ بالکل اسی طریقے سے ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں معاشرے کے اندر معروف طریقے سے، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، معاشرے کے اندر جو ان کے حقوق ہیں وہ وہی ہیں۔ لیکن جب ظاہر ہے کہ یہ گھر کے ماحول میں بات کی جا رہی ہے جس میں ظاہر طلاق دے کے اب واپس لینا ہے، تو اس کی کنٹیکسٹ میں کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک درجہ ان کو اوپر رکھا ہے اس معاملے میں۔ تو اس کو آ کے اصولی طور پہ سورہ النساء کے اندر جو ہے اس کو کھول دیا ہے۔ یہ چیز بھی ظاہر سمجھ رہنی چاہیے، وہ جب گھر ٹوٹ رہا ہے، یعنی طلاق ہو چکی ہے، آپ نے پھر واپس جو ہے نا عورت کو لے کے آنا ہے، تو وہاں پہ پھر مرد کو جو ہے نا یہ وہ گھر کی جو حاکمیت والا تصور ہے وہی تصور جو ہے یہاں پہ یعنی نمایاں طور پہ سامنے یہاں پہ بھی آتا ہے، طلاق دینے کی صورت میں بھی اور یعنی ظاہر رجوع کرنے کی صورت میں بھی۔ اور سورہ النساء کے اندر وہاں پہ ظاہر ہے کہ اگر یہ صورتحال نشوز کی ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے دیکھا جائے، یہ چیز تھی۔ یہ دو نقطے تھے، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو یعنی دیکھ لیں ایک دفعہ اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جب ہم آگے بڑھے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آیا نمبر آج ہم 36 سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے یہاں پہ، یعنی پیچھے کون کون سے مضامین تھے؟ یوں ہی ابتدائیہ سورہ کا ختم ہوا تھا اور ابتدائیہ کے بعد یتیموں کو لے لیا تھا، یتیموں کے بعد وراثت کے جو قوانین تھے ان کو لے لیا تھا، اور اس کے بعد گھر کے ماحول میں جو رحم کا رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کون کون سے رشتے جائز ہیں اور کون کون سے رشتے جائز نہیں ہیں نکاح کے لیے، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا دیکھ لیا۔ اب اس کے بعد اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے، یعنی پیچھے جو ابھی جو مضمون گزرا تھا یہ پچھلے جو 2-3 مضامین تھے ان کے اوپر تبصرہ تھا، اب وہ تبصرے ختم ہو گئے اور اس کے بعد اب ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور یہ اس سورہ کا آخری مضمون ہے، یعنی ابھی جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ آخری مضمون ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، دونوں صورتوں میں صورتیں آدھی صورتیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہی ہیں اور جو اہل ایمان بنی اسماعیل ہیں ان کو مخاطب کر رہی ہیں۔ یعنی سورہ آل عمران کے اندر اور سورہ بقرہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ شروع میں یہ بنی اسرائیل اہل کتاب کو مخاطب کر رہی ہیں، اور سورہ کا جو آخری حصہ ہوتا تھا وہاں اہل ایمان کو مخاطب کیا جاتا تھا۔ سورہ النساء اور سورہ مائدہ دونوں کے اندر ترتیب الٹ گئی ہے، پہلے جو ہے نا اہل ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اہل کتاب کو جو ہے نا خطاب کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو مضمون ہے یہ اہل ایمان کو آخری یعنی خطاب ہے، اور اس کے بعد یہ مضمون دوسری طرف منتقل ہو جائے گا اہل کتاب کی طرف۔ تھی جو پچھلی بات چلی تھی ہم نے جب لاسٹ ٹائم ٹاپک کی تھی تو ایک چیز یہ رہ گئی تھی کہ آپ نے جب یہ اسٹارٹ ہوا تو آپ نے بتایا تھا کہ یہ پہلے جو باتیں ہو چکی ہیں ان کے اوپر ابھی بات چل رہی، جو خلقی اعتبار سے جو بات تھی اس میں وراثت کی بات آ گئی تھی، وہ تو یہ والی جو ابھی بات ہوئی ہے جی اس کا پچھلی کس بات سے تعلق ہے؟ یعنی آپ قوام کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اچھا قوام کی بات کر رہے ہیں۔ یہ قوام یہ وہی بات ہے، یعنی پیچھے جو کہا تھا نا کہ مرد کمائیں تو مردوں کو ان کی کمائی ملے گی، عورتیں کمائیں تو عورتیں کمائی ملے گی، یہ چیز ہے۔ یہ بیسیکلی یعنی اللہ کی نظر میں تقوی کے لحاظ سے، صالح اعمال کے لحاظ سے، یا دنیا کے اندر تغدو کے حوالے سے تمام راستے کھلے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اور ان کو ان کی ایفرٹ کے مطابق جو ہے نا وہ جزا ملے گی۔ یہ اب اس کو پہلے وراثت کے ساتھ لنک کیا کیونکہ پیچھے پڑھائے تھے وراثت کا، اس کے بعد عورت کے ساتھ، اور مرد اور عورت گھر کے ماحول میں پیچھے کیا پڑھائے ہیں؟ پیچھے نکاح پڑھائے ہیں، اور وہ جو نکاح پڑھائے ہیں اس کے ساتھ مرد اور عورت کے جو حقوق ہیں گھر کے ماحول میں اس کو اس کے ساتھ لنک کیا ہے۔ یہ بات یعنی واضح ہو گئی، یہ چیز ہے۔ یعنی پیچھے ظاہر نکاح کے معاملات بڑی تفصیل کے ساتھ، رشتے اس سے پہلے جب یتیموں کی ماؤں کے ساتھ نکاح کا معاملہ تھا وہ بھی زیر بحث رہا، تو یہ ظاہر ہے پیچھے جو سارا مضمون ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے لنک ہو جاتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو آج کا مضمون ابھی شروع ہو رہا ہے یہ حکمت کا مضمون ہے، یہ حکمت کا مضمون ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن مجید کے جو کنٹینٹس ہیں، جو مضامین ہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو شریعت ہوتی ہے اور یا حکمت ہوتی ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ کے اندر بھی دیکھا
کہ سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ تھا اہل ایمان کو خطاب کیا گیا تھا وہ سراسر شریعت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی بیانات آ رہے تھے. یعنی حکمت کیا چیز ہے؟ ایمان و اخلاقیات کی جو بحث ہوتی ہے اس کو ہم حکمت کہتے ہیں. تو ایمانیات کی چیزیں بھی آ رہی تھی ساتھ ساتھ اور اخلاقیات کی چیزیں بھی آ رہی تھی. تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید دونوں کا مجموعہ ہے، یعنی شریعت کا بھی مجموعہ ہے جس کو ہم الکتاب کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حکمت کا بھی مجموعہ ہے. جب ہم حکمت کہتے ہیں تو یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، یعنی ایک ایمانیت کی چیزیں ہوتی ہیں اور ایک یعنی اخلاق کی چیزیں ہوتی ہیں. جب دونوں کو ہم کمبائنڈ ایک ورڈ بولتے ہیں تو ہم اس کو الحکمہ کے نام سے کہتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میں ظاہر ہے کہ اب ان مثالوں میں نہیں جاؤں گا، تو شریعت کے ساتھ ساتھ حکمت کی چیزیں بھی بیان ہو رہی تھی، پیرل بیان ہو رہی تھیں، دونوں کو ملا کے جو ہے نا بات کہی جا رہی تھی. کبھی ایک مضمون آ رہا تھا، کبھی دوسرا مضمون آ رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں یعنی آپس میں ملی جلی آ رہی تھیں. اس کے بعد سورہ اس میں آل عمران میں ہم نے دیکھا وہ پوری کی پوری سورہ جو اہل ایمان کو خطاب کرتی ہے وہ الحکمہ پہ ہی مبنی تھی، وہاں شریعت کا بیان نہیں تھا. یہ تو ہم نے دیکھا بڑی تفصیل سے. سوائے ایک مضمون کے سود کا جو مضمون آیا تھا سورہ آل عمران میں وہ شریعت کا پہلو تھا، ادروائز جو ہے نا باقی جڑنے کی چیزیں تھی وہ اللہ کی صفات کا ذکر تھا، اللہ کی سنن کا ذکر تھا. یعنی وہاں پہ حکمہ جو ہے نا بڑی ڈومیننٹلی ایک تھیم جو ہے نا ہم دیکھ رہے تھے. یہاں پہ پھر سورہ النساء کے اندر آئے ہیں تو یہاں پہ شریعہ یعنی کتاب کا جو شریعت کا پہلو ہے وہ پھر ڈومیننٹ ہو جاتا ہے. اس میں ایک چیز ہم نے نوٹ کی، یعنی اس پوری یعنی شروع میں جو پڑھ رہے ہیں ابھی تک وہ حکمہ کو جو ہے نا گرے بحث میں لایا گیا. یہاں پہ اب حکمہ کا جو پہلو ہے، جو تھیم ہے، اب اس کو علیحدہ سے بیان کیا جائے گا. یہ بھی قرآن مجید کے اندر جو ہے طریقہ ہوتا ہے، یا چیزیں پیرلل ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، الکتاب اور الحکمہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، یا اس کو علیحدہ بیان کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو علیحدہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بہت ساری صورتوں کے اندر ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی دیکھیں گے، سورہ لقمان کے اندر بھی دیکھیں گے کہ بعض جگہیں ایسی آتی ہیں وہاں پہ اس کو باقاعدہ ایک مضمون بنایا گیا ہے، اور وہ مضمون جو ہے یہاں پہ الحکمہ کا مضمون ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ خاص طور پہ اخلاقیات کے حوالے سے ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس میں اللہ کے حقوق ہیں اور انسانوں کے حقوق ہیں. اگر آپ اگر جوڑنے کے لیے دیکھا جائے تو اس کی جو سورہ کی شروعات ہے جی اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے. جی میں اس کی طرف آ رہا تھا، کہنے لگا تھا کہ جو ابتدائیہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے نام پہ تم جو ہے نا مانگتے ہو، اور رحم یا دوسرے لفظوں میں آپ کو لے جاتا ہوں، شروع میں کو لے جاتا ہوں، وہاں بھی عبدو کا لفظ ہے جی ایسے ہی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہ سارا بیان جو ہے اصل میں دیکھیں تو حکمہ ہی ہے. یہاں پہ یہ پورا کا پورا ابتدائیہ جو ہے حکمہ ہے، الحکمہ ہے. الحکمہ سے نکلی ہوئی چیزیں ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں پہلو بے پہلو ہوتی ہیں، شریعت بھی اور الحکمہ بھی. تو یہاں پہ بھی ابتدائیہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں یہ الحکمہ ہی ہے جس کو بات کو اٹھا کے آگے بڑھایا ہے. اس سے بات کہاں سے کہاں نکلتی ہے؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو جس کے نام پہ تم جو ہے نا ایک دوسرے سے طلبگار ہوتے ہو، مدد کے طلبگار ہوتے ہو، اور رحم کے رشتوں کا خیال کرو. رحم کے رشتوں کا خیال کرو یعنی وہ رشتے جو ماں باپ کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں، بہن بھائی ہیں، آگے ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں، تو ان کا خیال رکھو. یہ جو چیز تھی جو ابتدائیہ کے اندر مضامین تھے، یہ چیز اب جو الحکمہ کی صورت میں، یعنی یہ شریعت تو ہم نے پڑھ لیا، بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لی، اب جو الحکمہ کا پہلو ہے یعنی اسی ابتدائیہ کے اندر اس کو ہم دیکھنے لگے ہیں. اور اس کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ الحکمہ کے اندر صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ یہ چیزیں بعض اوقات پیرلل چل رہی ہوتی ہیں اور بعض اوقات علیحدہ سے مضمون بنایا جاتا ہے. تو یہاں پہ علیحدہ سے مضمون بنا ہوا، یعنی اگر آپ اس پوری سٹیم کو دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرو. میں اس کو بعد میں کھولتا ہوں، پہلے ترجمہ کر لیتا ہوں. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى. اور اس کے بعد جو آپ کی قرابت مند ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی. وَالْيَتَامَى. اور یتیموں کے ساتھ بھی. وَالْمَسَاكِينَ. اور مسکینوں کے ساتھ بھی. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. اور وہ قریبی جو آپ کے پڑوس میں رہنے والے پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو. اور اس کے بعد والجار الجنوبی. اور اس کے بعد وہ پڑوسی جو اجنبی ہیں. اس کے بعد والصاحب بالجنبی. اور وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ ہیں، اس کو بعد میں جو ہے کھولتا ہوں. وابن السبیل. اور جو مسافر ہیں. وما ملکت ایمانکم. اور جو آپ کے غلام اور لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ بھی یعنی احسان کر دیا رکھو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یعنی اترانے والا، بڑائی یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا
اور اپنی بڑائی پر فخر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات یہ پسند نہیں کرتا۔ اب ہم اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ تفصیل میں یہ کہ وَعْبُدُ اللَّهَ، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ جو عبد کا لفظ ہے، اگر آپ جانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ میرے یعنی ہم ناموں کے ساتھ ہی یوز کرتے ہیں، جس طرح میرا نام ہے عبد الشکور، تو یہ عبد کا لفظ جو ہوتا ہے یہ غلام کے لیے آتا ہے، یعنی غلام کے لیے، یعنی وہی لفظ جو ہم، اور اسی سے معبود یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ ہے۔ لیکن یہ اصلاً ہے کیا ہے؟ جب ہم اس کو عبادت کے لیے لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر دو معنی ہوتے ہیں۔ پہلا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ اس کا خضوع اور تذلل، یہ دو مشکل لفظ ہیں عربی زبان کے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ عاجزی اور انکساری۔ یہ عاجزی اور انکساری جو ہے، یعنی اس عبادت کا معنی ہے، وعبدو کا معنی ہے، یہ عاجزی اور انکساری کس چیز کی ہے؟ یہ انسان پہلے اندر سے جھکتا ہے، یعنی شخصیت، انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ اندر سے جھکتی ہے۔ اندر سے جھکتی ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بالا تر ہستی سمجھتے ہوئے، اس کو خالق و مالک سمجھتے ہوئے، اس کو معبود سمجھتے ہوئے انسان اندر سے جھک جاتا ہے۔ یعنی جب وہ مان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک بالا تر ہستی اور ایک یعنی بڑی ہستی مان لیتا ہے، اور اس کے بعد اندر سے جھک جاتا ہے، تو پھر اس کا ظہور باہر ہوتا ہے، یعنی انسان کی وجود میں ہوتا ہے، انسان کی ذات میں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ رکوع کرتا ہے، اس کے بعد وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد دعائیں کرتا ہے، اس کے بعد مناجات کرتا ہے، اس کے بعد اعتکاف کرتا ہے، اس کے بعد حج کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، وہ نظر و نیاز اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے باہر کی چیزیں ہیں۔ جب اس کو ایک خاص شکل دے دی جاتی ہے، خاص رسم میں ڈال دیا جاتا ہے، تو ہمارے سامنے اس کی نماز کی شکل آتی ہے، روزے کی شکل آتی ہے، حج کی شکل آتی ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہیں۔ یعنی یہ کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ ایک پہلو تھا، یعنی انسان اندر سے جھکا، اور اس کے بعد اس کی شخصیت جب اندر سے جھک گئی تو باہر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ جب باہر ظہور ہوتا ہے تو ہمارے سامنے جو رسوم ڈل جاتے ہیں، جب ایک دین، ایک مذہب جو ہے نا کیا دیتا ہے انسان کو کہ یہ جو آپ کی اندر کی شخصیت جھکی ہے اس کو ایک خاص فارمیٹ دینا ہے، وہ ظاہر ہے کہ عبادات کی صورت میں ڈل جاتا ہے۔ اس کو پوجا پاٹ بھی کہہ لیتے ہیں، اس کو عبادت بھی کہہ لیتے ہیں، اس کو پرستش بھی کہہ لیتے ہیں، یہ ساری مختلف زبانوں کے الفاظ ہیں۔ جب انسان یہ کہ عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی اندر سے جھکا، باہر سے جھکا، یعنی اندر سے اس کی شخصیت جھک گئی، باہر سے انسان جھک گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی عبد کے لفظ کے اندر ایک اور مفہوم بھی ہوتا ہے۔ وہ مفہوم یہ ہے کہ کوئی میرا آقا ہے، کوئی میرا مالک ہے، میں اس کے سامنے ہاتھ بند کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ اب وہ جو کچھ کہے گا میں مانوں گا اس کو، یعنی مانوں گا کیا؟ اگر وہ حلال و حرام کی ذیل میں کوئی چیز بتائے گا تو جو وہ جس کو حلال ڈکلیئر کرے گا وہ میرے لیے جائز ہوں گی، جس کو وہ حرام میرے لیے ڈکلیئر کرے گا میں اس سے دور ہٹوں گا۔ ایسے ہی جس چیز کے لیے وہ کرنے کے لیے کہے گا میں اس کو کروں گا، اور جس چیز کہ اس نے منع کیا ہے میں اس سے رک جاؤں گا۔ یہ وعبد اللہ، یعنی اسی کے اندر یہ مفہوم شامل ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یعنی اب ایک مثبت طریقے سے بات کہہ لی، اور اس کے بعد ایک منفی طریقے سے بات کہہ لی۔ منفی طریقے سے مثبت یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، منفی طریقے سے یعنی اب کسی چیز سے روکنا ہے تو اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہ کہ شریک نہ ٹھہراؤ، یہ پچھلی بات کی نفی ہے، پچھلی بات کی بالکل اپوزٹ چیز ہے۔ یعنی یہ کہ جب ہم رکوع اور سجود کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے نہیں کریں گے، کسی پیر کے لیے، کسی فقیر کے لیے، کسی جو ہے نا ڈھیری کے لیے، کسی جو ہے نا قبر کے لیے، کسی بت کے لیے ہم کبھی نہیں جھکیں گے۔ ہماری تمام عبادات جو ہے، ہماری تمام نظر و نیاز جو ہے، ہماری تمام جو کوششیں ہیں یعنی دین کے لیے، عبادت کے لیے، وہ سراسر اللہ کے لیے ہوں گی، کسی اور ذات کے لیے نہیں ہوں گی۔ یہ یعنی اس کا پہلو ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا پہلو اطاعت کا پہلو تھا کہ جو حلال و حرام اس نے ٹھہرائے ہیں، یا اس نے جس چیز کو کرنے کے لیے کہا ہے، یا اس نے کسی چیز کو منع کیا ہے، تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آگے بڑھ کے کوئی عالم دین جو ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی اور جو ہے نا صوفی ہے، وہ آگے بڑھ کے کس چیز کو حلال و حرام ٹھہراتا ہے تو ہم اسے پوچھیں گے کہ بھئی اللہ کا ٹھہرایا ہوا حلال و حرام ہے یا آپ نے خود اپنی طرف سے جو ہے نا حلال و حرام کیا ہے؟ تو اگر یہ اس کی طرف سے ہے ظاہر ہے کہ یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ تو یعنی یہ کہ اطاعت میں ہو یا عبادت میں ہو، یہ دونوں صورتوں میں ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور کسی اور کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ دونوں پہلو ہو گئے۔ اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا ہے وبالوالدین احسانا۔ یہ جب جس طریقے سے بھی یہ پریپوزیشن ہے، جب اس کے ساتھ احسان آتا ہے لفظ تو یہ آٹومیٹیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بیر کا لفظ ہے، بیر بیر اس کا مطلب ہوتا ہے نیکی یا کسی چیز کو بہت خوبی سے کرنا، حق ادا کر دینا، یعنی اس معنی میں آتا ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احسان کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟
یعنی یہ وہ احسان ہونا چاہیے جس میں اس کا حق ادا کر دیا جائے، جس کو خوشی سے، خوش اسلوبی سے، بہترین طریقے سے جو ہے نا اس کو ادا کر دیا جائے۔ یہ والدین کا جو ہے نا احسان کہلاتا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس جگہ پہ اپنی عبادت کا جو ہے نا کہا گیا ہے، انسانوں کو خطاب کیا ہے کہ عبادت کرو، اس کے ساتھ ہی والدین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ سب سے پہلا جو تعلق ہے انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات انٹروڈکشن کرواتی ہے تو وہ والدین کے ساتھ کرواتی ہے۔ یعنی اپنی ذات کے بعد اگر کوئی کسی کو حیثیت حاصل ہے جس کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا ہے، جس کے حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ کے حقوق تو عبادت کی صورت میں ہو گئے، لیکن اگر انسانوں میں سے کسی کے حقوق ادا کرنے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے والدین کو رکھا ہے۔ اور یہ مضمون جو ہے ظاہر ہے کہ یہاں ہی نہیں، بے شمار جو ہے نا قرآن مجید کی صورتوں میں یہ مضمون آیا ہے کہ جہاں اللہ نے اپنی بات کہی ہے، اپنے حقوق کی بات کہی ہے، تو ساتھ ہی انسانوں میں سے والدین کو سب سے پہلے لیا اور اس کو کہا کہ بہترین طریقے سے کرو، خوش اسلوبی سے کرو، بہترین طریقے سے، جیسا کہ اس کا حق ادا کرنا ہے حق ادا کر دو۔ اس کے بعد یہ حق ادا کرنا یہ بھی سوچنے کا وہ پہلو ہے کہ اصل چیز تو خالق و مالک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور انسان جو ہے جب وجود میں آتا ہے، مخلوق ہے، پیدا ہوتا ہے، تو وہ کن کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے؟ تو والدین ہی کے ذریعے سے جو ہے نا ظاہرہ پیدا ہوتا ہے۔ والدین ہی ذریعہ بنتے ہیں ایک شخص کو دنیا میں لانے کا۔ خالق تو مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے پیدا کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ والدین انسان کو ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ جو ذریعہ بنتے ہیں، ٹول بطور ٹول استعمال ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو سکیم ہے پیدائش کی، جب وہ اس کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں تو وہ بیسیکلی ان کا ایک حق جو ہے نا انسانوں پہ لازمی طور پہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا وبذل قربا، اس کے بعد آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یعنی والدین کے بعد قریبی رشتہ دار کون سے ہیں؟ بہن بھائی ہیں، بیوی ہیں، شوہر ہیں، آپ کی کزنس ہیں، تایا ہیں، یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی، ساری جو قرابت مند جتنے بھی رشتہ دار ہیں، خواہ وہ ددیالی رشتہ دار ہوں، خواہ وہ ننیالی رشتہ دار ہوں، یہ سارے ہیں۔ یوں یعنی پورا قبیلہ بن جاتا ہے جس میں ظاہر ہے کہ یہ سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ یہ والدین ہی سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ جو اوپر ابتدائی میں بات کہی تھی نا رحم کے رشتے، یہ اسی سے نکلی ہوئی بات ہے کہ یعنی والدین کے بعد فوری طور پہ اس کو بعد جن لوگوں کو شامل کر لیا گیا ہے وہ آپ کے قریبی اعزاء اور اقربا ہیں۔ اس کے بعد والیتامى والمساکین، اس کے بعد کہا گیا کہ یتیم بھی اس کے اندر شامل ہیں اور اس کے بعد مساکین بھی اسی کے اندر شامل ہیں۔ یعنی جو آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، اگر ہم ساتھ ملا کے چلیں تو ایکسٹینڈڈ فیملی کے اندر یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو بھی جو آپ کی ذیل قربا کی بات کہی تھی انہی کے ساتھ جو ہے نا ان کو کھڑے کر دو، ان یتیموں کو، ان مسکینوں کو کھڑے کر دو۔ اور یہ مساکین کا لفظ ہے۔ مساکین کا جب لفظ آتا ہے تو اردو زبان میں ایک شیڈ ہے جو ساتھ شامل ہو جاتا ہے بعض اوقات، وہ سائل یعنی مانگنے والا، جو ہمارے عمومی طور پر دروازوں پہ پاکستانی ماحول میں بھی یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مانگنے والے آ جاتے ہیں، وہ عربی زبان میں اس کو سائل کہتے ہیں۔ یہ مسکین نہیں ہوتا، لیکن اردو زبان میں ہم ظاہراً کوئی مسکین کہہ دیتے ہیں۔ مساکین کا جو لفظ ہے، جب انسان کسی میدان میں اترتا ہے اور اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ یہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے ذلت اور مسکنت جو ہے نا وہ ان پہ لاد دی تھی۔ تو یہ مسکنت جو ہے نا یہ وہی لفظ ہے۔ مسکنت کیا ہوتا ہے؟ مسکنت یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی توق و دو میں پیچھے رہ جاتا ہے، جب وہ بے بس ہو جاتا ہے، کہیں نقصان ہو جاتا ہے، یا قدرتی طور پہ اس کو کوئی اس طرح کوئی آفت آ جاتی ہے اور وہ بے بس ہو جاتا ہے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے، سورہ بقرہ میں ہم پیچھے جو ہے نا پڑھائے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ہمیشہ عزت مند لوگ ہوتے ہیں، غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو معاشرے کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے پاس خود پہنچنا چاہیے۔ یعنی آپ خود جو ہے تلاش کریں معاشرے کے اندر ان لوگوں کو، کیونکہ یہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں، لیکن کسی وجہ حالات کے تحت جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے ہیں، کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ان کے ساتھ، تو ان کو آگے بڑھ کے جو ہے نا ان کی مدد کرو۔ یہ وہ مسکین ہے، یہ میں وہ یعنی اس کو سائل کے ساتھ کبھی بھی لنک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلو آ گیا۔ اس کے بعد ہے والجار ذی القربیٰ۔ قرآن مجید کا یہ ایک واحد مقام ہے جہاں پڑوسی کی بھی کلاسیفائی کر دیا گیا، کیٹیگرائز کر دیا گیا پڑوسیوں کو بھی۔ یہ بڑا خوبصورت تصور ہے جو احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے اور قرآن مجید کی ظاہر ہے کہ اس آیت میں بھی ہے۔ عمومی طور پہ جب پڑوسی کہا جاتا ہے تو جس کی دیواریں آپ کے ساتھ گھر کی دیواریں ہوں ان کو پڑوسی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک بڑا وسیع تصور ہے جو قرآن مجید پیش کرنا چاہتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے پڑوسی اس پڑوسی کو لیا ہے جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ آپ کا دوہرا تعلق قائم ہو گیا ہے۔ وہ پیچھے وبذل قربا کہا تھا
اور یہاں پہ والجار ذی القربہ کہا ہے، یعنی اصل میں کہ اگر آپ کا قریبی ساتھ پڑوسی ہے تو اس کا اب دوہرا آپ کے اوپر جو ہے نا حق آ جاتا ہے، ایک آپ کی وہ قرابت مند ہے اور ایک دوسرا پڑوسی بن گیا ہے۔ یہ عمومی طور پہ اگر آپ دیہاتی ماحول میں دیکھیں، قبائلی زندگی میں دیکھیں، تو یہ جتنے بھی آپ کے کزن وزن اور سارے رشتے دار، چچا تایا ماموں، یہ سارے قریب قریب ہی رہتے تھے، یعنی اس طرح کا کلچر ہوتا تھا۔ اب ظاہر ہے تمدن بدل گیا ہے، شہری زندگی آ گئی ہے، اس میں اب دور دور لوگوں نے رہنا شروع کر دیا ہے، لیکن یہ پرانا تصور یہ کہ اگر آج بھی اگر آپ کے قریب ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پرانے کلچر میں یہ چیزیں عام سی چیزیں ہوتی تھیں، اور یہ کہ آپ کے گھر کے قریب ہیں یہ زیادہ ان کا حق بن گیا ہے، یہ پڑوسی ہے جو آپ کا قرابت مند ہے۔ اس کے بعد دوسرے پڑوسی کو سامنے رکھا ہے، وہ دوسرا پڑوسی جو ہے اس کے لیے کہا ہے کہ والجاری جنب۔ یہ جنب کا جو لفظ ہے یہ اجنبی سے ہے، یعنی پڑوسی آپ کا اجنبی بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ کس کے مقابلے میں لفظ بول رہا ہے؟ پیچھے قرابت مند تھا نا، اس کے مقابلے میں بول رہا ہے، یعنی قرابت مند جو ہے پیچھے وہ آپ کے خون ہے، وہ آپ کے جو رحم کا رشتہ اس کے مقابلے میں بولا ہے جنب، جنب اجنبی۔ اب یہ اجنبی ہے، یہ کوئی دور پار کا انسان ہے، کوئی رشتہ نہیں آپ کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ ہے اور وہ بھی پڑوسی ہو سکتا ہے۔ اس میں دونوں میں جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے اور جو آپ کا اجنبی یہاں پڑوسی ہے، یہ مسلم بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی تفریق نہیں قرآن مجید نے نہیں کی، یعنی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، قطع نظر اس چیز کے کہ اس کا مذہب کیا ہے، ٹھیک ہے، یا قطع نظر اس کے کہ اس کی نیشنلٹی کیا ہے، یعنی موجودہ ہمارے کانٹیکس میں بھی اگر آپ دیکھیں کوئی بھی ایکس وائی زیڈ جو آپ کے ساتھ جو ہے نا رہتا ہے، خواہ وہ اجنبی ہو، خواہ وہ آپ کا رشتہ دار ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہ اس سے کوئی فرق نہیں ہے، ان کے حقوق ادا کرو۔ اس کے بعد کہا ہے وصاحب بالجنب، یہ لفظ لایا ہے قرآن مجید نے، یہ بھی پڑوسی ہے آپ کا۔ یہ جنب اور جنب دو لفظ استعمال کیے ہیں، جنب اجنبی کے لیے، جنب جو ہے یہ جانب کے لیے ہوتا ہے، جو پہلو والا، ساتھ والا۔ یہ کون سا پڑوسی ہے جو پہلو والا اور ساتھ والا ہے؟ جب ہم یونیورسٹیز میں اور کالجز میں پڑھتے ہیں تو جو آپ کا کلاس فیلو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایک ٹرین پہ، ایک ایروپلین پہ، بس پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہوتا ہے۔ جب آپ جاب پہ جاتے ہیں جو آپ کا کولیگ ہوتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہوتا ہے۔ دکان پہ کھڑے ہیں، کیو میں کھڑے ہیں، لائن لگی ہے، جو آپ کے ساتھ آگے اور پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کا پڑوسی ہوتا ہے۔ یہ چند لمحات کا پڑوسی ہونا بھی ہو سکتا ہے اور پورے دن کا پڑوسی ہونا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک تو پڑوسی جس کی دیواریں ہیں وہ پہلے قرآن مجید نے بتا دیا، اور اس کے بعد دوسرے پڑوسی کی اب بات کہی جا رہی ہے جس کو جنب کا لفظ، جانب والا، اور یہ 2 لمحے کی بھی بات ہو سکتی ہے اور گھنٹوں کی بھی بات ہو سکتی ہے، پورے دن کی بھی بات ہو سکتی ہے، مہینوں کی بھی بات ہو سکتی ہے، یعنی یہ تمام ساتھی انسان جن کا آپ کے ساتھ تعلق بنتا ہے روزانہ کے روز، یعنی میل جول میں، اس کے لیے اس کو جو ہے نا یہ لفظ استعمال کر لیا ہے۔ اب ہمارے سامنے جو پڑوسی کی تصویر ہے بڑی وسیع، یعنی اس کی تعریف قرآن مجید نے کر دی ہے۔ اب محض وہ پڑوسی نہیں رہ گیا جو آپ کی قریب دیوار جس کے ساتھ گھر کی جڑی ہوئی ہے، وہی نہیں رہ گیا، بلکہ اس کو 3 طرح کی جو ہے نا کیٹیگریز میں قرآن مجید نے اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ وابن السبیل اس کے بعد کہا ہے کہ جو مسافر ہو، مسافر کا جو تصور ہے یہ پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں لوگ یعنی پورا کا پورا یعنی اکٹھے ہو کے جایا کرتے تھے۔ میرے اپنے بچپن ماحول میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے دیہاتی ماحول میں ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ مسجد میں بیٹھ کے انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی یعنی رستے پہ چلنے والا کوئی آ جائے، ہو سکتا ہے یہاں رات سونے والا ہو مسجد کے اندر، تو اس کی بھی خاطر توازی جو ہے نا کیا کرتے تھے۔ یہ میں نے اپنے بچپن کے ماحول میں دیکھا، لیکن ظاہر ہے کہ تمدن کے ساتھ ساتھ اب یہ چیزیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ مسافر کے لیے یعنی قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اس کا بھی حق ادا کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو آپ کے ساتھ جو نا غلام اور لونڈیاں ہیں جو گھر کے ماحول میں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی قرآن مجید نے اس کو خاص طور پہ جو ہے نا ٹارگٹ کیا ہے کہ ان کے بھی حقوق ادا کرو۔ یہ جتنے بھی یعنی جو افراد ہیں، یہ یوں کہہ لیں کہ یہ تمام طرح کے لوگ معاشرے کے اندر جن کا روزمرہ کا آپ کے ساتھ جو ہے انٹریکشن ہوتا ہے، تمام افراد کو کیٹیگرائز کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس میں بڑی خاص چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے ٹاپ پہ والدین کو رکھا ہے، یہ بڑی اہم چیز۔ والدین کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے تو پھر اس کے بعد والدین کا حق جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہاں ایک چیز ہے جو ہماری عام محفلوں میں جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ کے جو لوگ ہیں وہ اخلاق میں ہم سے بہت آگے ہیں، یہ بات کہی جاتی ہے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ جب ہم مذہبی طور پہ اخلاق کی بات کرتے ہیں
انسانی سطح پہ ٹھیک ہے ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جب مذہبی طور پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا حق ہے. اللہ کے حق کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. وہ اخلاق کا وہ تصور ہی بالکل جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ وہ تصور ہی نہیں بنتا جس میں جو ہے نا خالق کا تصور نہ ہو. اللہ کا جو حق ہے وہ سب سے پہلا حق ہے. میرا خالق ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا مالک ہے. اگر اخلاقیات کے اندر یہ اللہ کا حق ادا نہیں ہوا تو اخلاقیات نامکمل ہیں. اخلاقیات ہی نہیں کہلائیں گی. یعنی انسانوں کے حقوق ادا کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے حقوق ادا کیے جائیں. ان سب چیزوں کو جب آپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک توازن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ آپ اخلاقیات کے اس دائرے میں داخل ہو گئے ہیں جو ظاہر ہے جس کو قرآن جس کی وہ بات کر رہا ہے. کچھ لوگ اس میں بھی کلیم کرتے ہیں کہ جی دیکھیے خدا اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، انسانوں کے حقوق بھی معاف کرے گا، تو چلو ہم ایٹ لیسٹ وہ انسانوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں، تو خدا کا جو معاملہ ہے ان کے ساتھ دیکھا جائے گا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے وہاں. جی وہ دراصل اس اینگل سے بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جب میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے تو جب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے حاضر ہوں گا تو ہم اس سے ہمیشہ عفو درگزر کا ہی معاملہ چاہتے ہیں. وہ غفور الرحیم معاف کر سکتا ہے، وہ خود بار بار یہ کہتا ہے. لیکن جب انسانوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے تو وہ جب اس کا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے. وہ جب دوسرا شخص معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں اللہ نے معاف کرنا ہے، یہاں انسانوں کو دوسرے شخص نے معاف کرنا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اگر وہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، تو وہ بالکل وہی بات ہو جائے گی جیسے اللہ نے معاف کر دی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر وہ فرض کیا دوسرا شخص اس کو معاف نہیں کرتا تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ یعنی وہ حق تو قائم رہے گا، وہ حق ادا کریں گے تو پھر ہی جو ہے نا وہ آپ چھوٹیں گے. یہ بات ہوتی ہے. اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. یعنی یہ کہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ معاف کر دے گا. وہ معاف تبھی کرے گا جب ظاہر ہے کہ جب اس کی نظر میں معاف کرنے والی بات ہوگی تو اس کو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو انسانوں کے حقوق ہیں جب تک انسان خود معاف نہیں کریں گے تب تک وہ معاف نہیں. یہ پہلو ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اگر انسان ایک شخص کہتا ہے کہ میں نہیں معاف کروں گا، میرا اس نے حق مارا ہے اور یہ حق مجھے چاہیے، مجھے واپس چاہیے، ایسے بے شمار ہوتے ہیں روزمرہ کے معاملات. تو اس میں جب تک وہ شخص اس کا حق ادا نہیں کرے گا تب تک جو ہے نا وہ اس کے اندر واجب الادا وہ چیز رہے گی. واضح ہو گئی؟ یہ وہ پہلو ہے جس کو ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ ایک اور چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑا پرابلم بنی ہوئی ہے. ہم دنیا جہاں کی آرگنائزیشن کو پیسے دیتے ہیں، چیریٹیز کو پیسے دیتے ہیں، کوئی بھی دنیا جہاں کے اندر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے نا ان خرچ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں. لیکن کیا واقعی ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں؟ وہاں ہمیشہ جو ہے نا آپ کے اندر ایک جذبہ جو ہے نا منفی پیدا ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ دیکھتے ہیں اپنے کزنس کو دیکھتے ہیں، رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، مشکل حالات میں آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ ایک بغض آ جاتا ہے، ایک حسد آ جاتا ہے. یہاں پہ والدین کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سامنے رکھا ہے. دنیا جہاں پہ آپ چیزوں کو اپنا مال لٹا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے، وہ آپ کی نیتیں ہیں. لیکن اصل حقدار جو تھے اگر آپ نے کیٹیگرائز کرنا ہے تو پہلے والدین کے بعد آپ کو قریبی اعزاء کروا ہے، ان کا حق ادا کرنا ہے. اور اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں کی باری آتی ہے، اس کے بعد پڑوسیوں کی باری آتی ہے. یہ سب کے اپنے حقوق ادا کرنے. جہاں جہاں جو ہے نا کوئی مسئلہ آتا ہے، جہاں جہاں آپ نے ٹائم دینا ہے، جہاں جہاں آپ نے مال دینا ہے، جہاں جہاں آپ نے ان کے ساتھ اچھا رویہ، اچھے بول. ضروری نہیں ہوتا کہ ہم مال ہی خرچ کریں، بعض اوقات اپنے اچھے بول سے بھی آپ اپنے اخلاق کا جو ہے نا یہ ساری چیزیں اس کے اندر احسان کے اندر چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو یہ تمام رویے ہیں جو آپ نے ظاہر ہے دوسروں کے قربان کرنے ہیں. یہ بات ہے. اچھا، جس طریقے سے یہاں بات ہوئی تھی، اگر آپ دیکھیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، یہ ایک مثبت بات تھی. اور اس کے ساتھ ایک منفی بات کہی تھی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ ایک مثبت بات ہے اور منفی بات کیا تھی؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرو، قریبی اعزاء اور اقربا کے ساتھ احسان کرو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، اور پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، اور آپ کے پاس جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ، اور جو مسافر ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا سلوک کرو. یہ سب بیان کر چکنے کے بعد اب اس کا دوسرا پہلو جو منفی پہلو ہے اس کو قرآن مجید میں لیا ہے. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. یہ بالکل جو ہے نا اس کا اپوزٹ ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل پسند نہیں کرتی. کن کو پسند نہیں کرتی؟ جو اپنے خیالات میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. یہ دونوں لفظ جو ہیں مختال اور فخور دونوں کا معنی ایک ہے. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جو فخر کرتا ہے، جو اپنے آپ کو 30 مارکھاں سمجھتا ہے.
یہ دونوں لفظ ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لیکن جب یہ دونوں اکٹھے کوئی بھی لفظ یعنی جو ایک طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جن کا ایک طرح کا معنی ہوتا ہے اکٹھے آ جائیں تو پھر ہم ان میں فرق کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے اس کے اندر؟ یہ مختال آ گیا ہے۔ مختال دراصل یہ گھوڑے خیل سے نکلا ہے، اور خیال جو اردو کے اندر ہے یہ بھی وہی لفظ ہے۔ یعنی گھوڑا کیا کرتا ہے جب دوڑتا ہے تو ہم انسان سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ فخر کر رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا کچھ سمجھ رہا ہے، کچھ خیال میں جو ہے نا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے۔ تو خیال کا لفظ بھی بیسیکلی وہی ہے، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے۔ جب انسان اپنے خیالات کی دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو اس کو مختال کہا جاتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو کچھ اپنے خیالات میں کچھ سمجھتا ہے، اور ہوا کے گھوڑے میں جو ہے گھوڑے ہوا میں جو ہے نا گھوڑے دوڑا رہا ہوتا ہے تو اس کو مختال کہا جاتا ہے۔ فخور کیا چیز ہے؟ یہ بھی فخر کرنے والا وہی ہوتا ہے، لیکن جب یہ مختال کے مقابلے میں بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنے خیالات کی دنیا میں ہی نہیں رہے، بلکہ اپنی زبان سے اور اپنے ایکشن سے ثابت کر دیا کہ میں فخر کر رہا ہوں۔ بعض اوقات ہوتے ہیں لوگ ایسے ہی منہ پھٹ ہوتے ہیں اور اپنی جو ہے نا بڑائی ہر جگہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ فخر بیسیکلی آپ کے قول اور آپ کے ایکشن دونوں کو شامل کر لے گا، جسے آپ دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو یعنی بات کرتے ہوئے یا اپنے رویوں سے، اپنے ایکشن سے، اپنے ڈیڈ سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں تم سے بڑا ہوں۔ اردو کا جو لفظ فخر ہے یہ تو کوئی اتنی بری چیز نہیں ہوتی کہ آپ اپنے یہ مثبت معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اپنے جو ہے یہ الفاظ بیسیکلی ورلڈ کپ جیت جاتے ہیں تو وہ فخر کرتے ہیں۔ جی وہ پراؤڈ کے معنی میں، اس سینس میں کہ ہم اگر پازیٹیو سینس میں لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ اصل جب اس کو دوسرے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے تو پھر پرابلم شروع ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو اپنی ذات تک رکھتے ہیں، ایک احساس ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے، وہ آپ اپنے بچوں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سینس آف پرائڈ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، آپ نے کوئی اچیومنٹ کیا، ایک فیلنگ ہوتی ہے، یہ پازیٹیو چیز ہوتی ہے۔ الفاظ جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں لفظ کو برا نہیں ہوتا، وہ جس کنٹیکسٹ میں آ رہا ہوتا ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا یا برا ہے۔ تو جب یہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کیا جائے گا تو یہ منفی ہو جائے گا۔ یہ وہ بات ہے، یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے، رویہ ہے جو آپ کر بھی ہے، اصل چیز رویے ہوتے ہیں، لفظ نہیں ہوتے۔ ٹھیک کہا آپ نے، درست کہا۔ یہ عربی کا جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے اس کا بھی یہ ایگزیکٹ میننگ Yes, والی سے یہ دونوں میں یوز ہوتا ہے، دونوں میں یوز ہوتا ہے۔ یہ غرور کا لفظ بھی ہوتا ہے، وہ بھی اس کا یہ دو کا غرور ہے جو جی ہاں، تو یہ ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ دونوں چیزیں ظاہر آ گئی ہیں۔ یہ جو رویہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا یا جو ہے نا دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کر لینا، یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اعتراف کے مقام پہ کھڑے نہیں۔ اعتراف کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں نوازا، رزق سے دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، عزت دی ہے، آپ کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں، تو اب آپ وہ جو ریسورسز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے دیے ہیں، اب میں انسانوں کے اندر اس کو تقسیم کروں گا۔ یعنی میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر مجھے کچھ دیا ہے تو میں ایک ذریعہ بن گیا ہوں آگے تقسیم کرنے کا۔ یہ اعتراف کے مقام پہ کھڑے ہونا ہے۔ جب انسان اعتراف کے مقام پہ کھڑا نہیں ہوتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اپنی تدبیر تھی، میری اپنی کوشش تھی جس کے نتیجے میں کامیاب ہوا، یعنی اس میں پھر وہ بڑا پن آ جاتا ہے، وہ غرور آ جاتا ہے۔ یہ بالکل جو تصور ہے یہاں پہ یہ بیسیکلی اس کنٹیکسٹ میں ہے۔ جب آپ دوسروں کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اعتراف کا مقام ہوتا ہے، شکر کا مقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنے کا جو ہے نا وہ مقام ہوتا ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتے ہیں تو اپنی مٹھیاں آپ بیچ لیتے ہیں کہ اب میں یہ تقسیم نہیں کروں گا، میں قربانی نہیں دوں گا، مال کی قربانی نہیں دوں گا، پیسے کی قربانی نہیں دوں گا، وقت کی قربانی نہیں دوں گا، جتنے پیچھے رشتہ دار ساری پیچھے بات ہوئی ہے، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہے کہ یہ مختال اور فخور کا جو نظریہ سامنے آتا ہے۔ یہ بالکل اپوزٹ چیز ہے، یہ پیچھے احسان کی بات کہی گئی ہے۔ اب اس چیز کو مزید آگے بڑھایا ہے کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کون لوگ ہیں؟ یہ مختال اور فخور کو اب کھولا ہے مزید آگے چل کے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ یبخلون یعنی بخل سے کام لیتے ہیں۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے فیاض انسان۔ فیاض یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ضرورت سامنے آئی کسی کی اور آپ نے جو ہے نا اس کا حق ادا کر دیا، والدین ہوں، اعزہ اور اقربا ہوں، باقی لوگ ہوں معاشرے کے اندر، اپنے حق ادا کر دیا، یہ فیاضی ہے۔ فیاضی کا بالکل اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے بخل ہوتا ہے، اور یہ بخل یہاں پہ وہی بخل ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے شخص جو ہے نا وہ دوسروں پہ مال اٹھاتا ہے، ظاہر ہے کہ قربان کرتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے دوسروں پہ، یہ فیاضی اس کو کہہ لیں۔
اور اگر ایک شخص جو ہے نا اپنے جو مالی معاملات ہے اس میں ذرا احتیاط کا رویہ اختیار کرتا ہے، ہوتا ہے ایسے لوگ، یعنی اپنے معاملات میں احتیاط سے لوگ جو نا کام لیتے ہیں، اس کو بخل نہیں کہتے۔ بخل ہمیشہ دوسروں کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اپنی ذات کے حوالے سے نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ اپنے معاملات میں احتیاط سے کام لے رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی یعنی صلاحیت ہوتی ہے اور بڑا اچھا یہ پہلو ہوتا ہے۔ بخل ہمیشہ دوسروں کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے۔ بخل اس شخص سے نہیں کہا جاتا کہ یار دیکھو یہ خود اپنے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے، اس کے لیے بخل کا لفظ نہیں، اس کو کوئی اور کسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی منفی ہو یعنی، لیکن عمومی حالات میں جو آپ احتیاط کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بچا کے دوسروں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دوسروں کو خرچ کرنے کا وہ جو فیاض کا لفظ ہے وہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے دوسروں پہ خرچ کرنے کے لیے، اور بخل کا لفظ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، تو یہ وہ پہلو ہے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور یہ لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ بخل بننے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ کیوں مشورہ دیتے ہیں؟ یہ لوگوں کے اندر جو حقیقتاً بخیل ہوتے ہیں نہیں چاہتے کہ جو ہے نا لوگوں کے درمیان میں کوئی چیز تقسیم کروں، تو وہ ایک اس طرح کا اپنے سراؤنڈنگ میں ایک کلچر بنا دینا چاہتے ہیں کہ میں جس ماحول میں بھی اٹھوں بیٹھوں میں لوگوں کو یہی جو ہے نا تلقین کرتا پھروں کہ یار کیا یار ان چیزوں پہ کیوں خرچ کرتے رہتے ہو، یعنی اس طریقے سے چیزیں جو ہے نا لوگوں کے درمیان وہ ایک پروپیگنڈا، ایک لوگوں کے درمیان تبلیغ تلقین اپنے انداز سے جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بھی خود بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک بندہ خود بخل یعنی وہ کام کر رہا ہے یعنی اس طریقے سے، جب وہ دوسروں کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ گناہ جو ہے یہ ڈبل ہو جاتا ہے، یعنی یہ چیز ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے۔ یہ جو بخیل ہونا ہوتا ہے اگر خود ہوتا ہے تو یہ ایک پہلو ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ڈبل لیئر لگ جاتی ہے جب آپ دوسروں کو بھی یہ اس چیز کی تلقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہا ہے یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ اللہ کا فضل تھا جس کو یہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ یعنی کا سمجھ لگا مطلب کیا بخل کا؟ بخل کا میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے فیاضی۔ فیاضی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ماں باپ کے حقوق ادا کر دیے، اعزار اقربا کے حقوق ادا کر دیے، معاشرے کے اندر یتیموں اور مسکینوں کے غریبوں کے حقوق ادا کر دیے، جب آپ کے سامنے کوئی موقع آیا، جب آپ کے سامنے کسی کی ضرورت آئی آپ نے حق ادا کر دیا۔ یہ جو رویہ ہوتا ہے اس کو ہم فیاضی کہتے ہیں۔ خرچنا یا خرچ کرنا دوسروں پہ خرچ کرنا، یعنی فیاضی اس کو فیاضی کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا، 30 ملین دے دیا، یہ فیاضی ہے۔ اس کا بالکل الٹا یہ تصور ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ضرورت مند آیا، رشتہ دار آیا، کوئی قریبی اعزار اقربا میں سے آیا یا معاشرے کا کوئی فرد آیا اور آپ نے مٹھی اپنی بیچ لی، کچھ کنجوس بھی کہہ لیں، مائزرلی اسٹنجی جو انگلش کے ورڈ ہے، پاتے ہیں اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی نہیں خرچ کرتے، جی ہیلپ نہیں تمونا بھی کرتے ہیں جو اللہ کو ہاں، یا اب اس کو بات کو آگے بڑھایا نا، بول دیا نا، ہاں یعنی اب اس کے بعد بیسیکلی صحیح یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کنجوس وہی ہوتا ہے ویسے جو کہ نا اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا بعض اوقات، جیسے ہی کنجوس پھر وہ اس کی کئی لہریں ہوتے تو کرتا نہیں ہے کہ اپنے پہ کرے گا، لوگ کہیں گے یار بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، ہیں، تو اپنے پہ بھی نہیں کرتا پھر ڈر کے بعد ایسے ہی لیکن جو یہ جو بخل کا ہے نا، میں اس کو تھوڑا ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے کہا تھا کہ بعض اوقات ہم خود اپنے لیے احتیاط کر لیتے ہیں لیکن بخل کا لفظ وہاں اپلائی نہیں ہوتا، بخل ہمیشہ دوسرے کے لیے اپلائی ہوتا ہے، یعنی یہ تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے، تدبر قرآن میں بھی، البیان میں بھی اور باقی لوگوں نے بھی لکھا کہ بخل کا اصل میں دوسروں کے ساتھ جب معاملہ ہوتا تو اس وقت یہ لفظ بولا جاتا، اپنے لیے نہیں بولا جاتا۔ ہو سکتا ہے انسان اپنے لیے بھی بخل ہو، جس طرح ہم اردو میں کہہ لیتے ہیں، یعنی بخیل ہوتا ہے، پاسبل ہے، یہ سارے احتیاط ہوتے ہیں، لیکن بخل کا جو اصل عربی کا لفظ ہے یہ کہاں اپلائی ہوتا ہے؟ یہ اصل دوسروں کے لیے اپلائی ہوتا ہے، دوسروں کے لیے اپلائی، اور اس کی بات کر رہا تھا۔ اس کے بعد کہا ہے یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل تھا۔ فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز آپ کو اضافی طور پہ مل گئی ہے، یہ آپ کا حق نہیں تھا، اللہ نے فضل کیا تھا، آپ پہ فضل کیا تھا، اور اس فضل اس کی عنایت کا حق یہ بنتا تھا کہ آپ دوسروں کے پاس جاتے، اس مال کو لے کے دوسروں تک جاتے، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی، آتاہم اللہ کو لفظ استعمال، یہ اس کی عطا تھی، اس نے دیا تھا آپ کو، یہ اس کا فضل تھا، آپ اس کو جو ہے نا کتمان کر رہے ہیں، کتمان میں چھپا رہے ہیں، اس کے اوپر ایسی لیئرز رکھ رہے ہیں، یہ عام رویے ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے جب انسان امیر ہوتا ہے، دوسروں کے سامنے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ بھائی بڑے خرچے ہیں، میرے بڑے کاروباری خرچے ہیں، اتنے بلز آ جاتے ہیں، اتنے میں نے تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، میرے گھریلو خرچے ہیں، میرے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، یار میں تو کنگال ہو گیا ہوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں یعنی یہ ایک وہ تصور ہوتا ہے نا، یہ تصور جو ہے یہ کتمان ہوتا ہے، یہ اللہ کے فضل کا جو ہے نا کتمان ہوتا ہے، اپنے بیسیکلی اس کو چھپا دی جائے،
آپ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، کنجوسی کے وہ بہانے جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو آپ کتمان کر رہے ہیں، اللہ کے فضل کو کتمان کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی اسی بخل کو جو ہے نا آگے کھول دیا، جیسا طاہر صاحب نے پہلے کہا تھا کہ بخل کی کئی ایک لیئرز ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان خود ایک رویے سے ظاہر ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی وہ تلقین کر رہا ہوتا ہے کہ تم بھی بخل سے کام لو، اور اس کے بعد یہ جو خود کر رہا ہے اور دوسروں کو کہہ رہا ہے، یہی اصل میں کتمان فضل ہوتا ہے۔ ایک کتمان حق ہوتا ہے جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، یہ کتمان فضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو فضل دیا، آپ نے شفا دیا۔ تو شکور صاحب یہ وہ جو جس کو ہم بولتے ہیں کہ یار شو آف نہیں کرنا چاہیے، وہ آگے آ رہا ہے، تو یہ چیزیں کنفیوز نہیں ہو جاتی؟ ابھی آگے شو آف کا جو ہے نا آگے تصور آ رہا ہے۔ اچھا اچھا، اس کے بعد کہا ہے کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، ایسے ہی ناشکروں کے لیے ہم نے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ مہین اہانت امیز، ذلت امیز، یعنی یہ جو ہیوملیٹنگ۔ اچھا، یہ جو فخر ہے نا، اگر آپ رویے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے۔ اس شرک کے بعد ایک جگہ قرآن جی نے ذکر کیا، آگے چل کے ہم اس کو دیکھیں گے کہ سوئی کے ناکے میں سے یہ محاورہ استعمال کیا ہے کہ اونٹ تو گزر سکتا ہے، لیکن جو ہے نا یہ جو فخر کرنے والا ہے جنت میں نہیں جا سکے گا، متکبر، یعنی اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ یہ کنسیپٹ بڑا مشکل ڈائجسٹ کرنا ہے میرے لیے ابھی تک، کہ اللہ تعالیٰ نے فخر کو اور مال کے نہ خرچ کرنے کو جی ایک ہی چیز کہہ دی ہے۔ جیسے کیسے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ جی کون لوگ ہیں وہ بولے اللہ زینا، یہ کون لوگ ہیں جو کہ کنجوس ہیں، جی مطلب کنجوس اور فخر کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی ہے۔ جی، یہ اصل میں پھر وہ بات ہوتی ہے کہ ٹارگٹ وہاں موجود ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ اب کیونکہ آگے بات بڑھنی ہے، کہاں جانی ہے، بنی اسرائیل کی طرف چلی جانی ہے۔ یہ مضمون پیچھے سورہ بقرہ کے اندر بھی آ چکا ہے، وہاں پہ بھی اصل میں بیسیکلی ٹارگٹ وہاں پہ موجود ہیں۔ وہ جو رویے ہیں، اس کو اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے ایک پورے رویوں کی پوری داستان ہے یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں یہ فخر سے کام لیتے ہیں، یہ غرور سے مجھے تو لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت ہی کھول دیا ہمارے لیے۔ جو بندہ کنجوس ہوتا ہے نا، جو بندہ بڑا فخر کر رہا ہوتا ہے نا، جی اصل میں وہ کنجوس ہوتا ہے، کنجوس بھی ہوتا ہے، ایگزیکٹلی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ایک رول، حالانکہ یہ ہم عام طور پہ بڑا مشکل ہے اس کو فائنڈ کرنا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک بندہ وہ بڑا پھوپھا میں رہتا ہے، جی اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اندر سے اصل میں کنجوس آدمی ہے۔ کنجوس آدمی، کیونکہ وہ کنجوس کیوں ہے؟ اصل یہ چیز دیکھیں، ساری جو ہے نا چیزوں کو انٹرلنک کر کے دیکھیں گے نا، وہ شکر پہ نہیں کھڑا۔ کافرین کا لفظ ہے، یہ کافر وہ کافر نہیں ہے جس نے اس کے سامنے اللہ کی دعوت آئی اور اس نے جان بوجھ کے انکار کر دیا، یہ اس پہلو سے نہیں ہے۔ یہ اس پہلو سے ہے کہ اس کے پاس اللہ نے فضل دیا، اللہ کی عنایت آئی اور اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ جو شکر ادا نہ کرنا ہے، اس کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی ناشکروں کے لیے عذاب مہین ہے، یعنی یہ ناشکرے کون ہیں؟ اللہ نے اپنا فضل دیا، انہوں نے اعتراف کے مقام پہ کھڑا ہونا تھا، انہوں نے جو ہے نا لوگوں کے اندر وہ چیز نہیں بانٹی۔ جب نہیں بانٹی تو کیوں نہیں بانٹی؟ اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس دولت کو اپنی تدبیر، اپنی جو کہ میری اپنی ایفرٹ کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ جو ملا ہے میری اپنی ایفرٹ کا نتیجہ ہے، یہ جو تصور ہے کہ میری ایفرٹ کا نتیجہ ہے، اور یہ تصور آٹومیٹیکلی آپ کے اندر جو ہے نا فخر اور غرور پیدا کرتا ہے، کنجوسی پہ لے آتا ہے۔ یہ سارے تصورات آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ سارے تصورات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ میں خود بھی بعض اوقات سوچتا ہوں جب اس طرح کی آیات کو پڑھتا ہوں قرآن مجید کے اندر، تو یہ ہمارے اندر بھی چیزیں ناپید ہو گئی ہیں۔ یعنی ہم اس چیز کو تو مانتے ہیں، نماز کے لیے دوڑتے ہیں، یہ ہمارے اندر ہے اللہ کی عبادت کا یہ تصور۔ ہم حج اور عمرے کے لیے بھی دوڑتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ہم جمعے کے لیے بھی دوڑتے ہیں، لیکن یہ جو نماز کے ساتھ جڑا ہوا تصور ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، زکوٰۃ کا اور صدقات کا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، یہ اتنا نمایاں ہے کہ یہ تصور ہماری زندگیوں میں اب ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل ختم ہو چکا ہے، مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں۔ ویسے میں تھوڑا سا اس میں سوچوں گا، میرے خیال میں بہت لوگ ہیں فیاض ہمارے اندر، جی ہیں زیادہ ہے۔ جی ہیں۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ معاشرے میں جس طرح ہو گیا نا، انسیکیورٹی آ گئی ہے، جی اور فیک لوگ آ گئے ہیں، جی اس کی وجہ سے ایک رویہ ایسا بن گیا کہ لوگ اب بہت زیادہ
सोच समझ के देते, डरते देते हुए भी जी कि यार मैं किसी हकदा को दे रहा हूँ, गैर हक को दे रहा हूँ, जी वरना तो बहुत लोग हैं जो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ नापायद होता जा रहा है ये हाँ। चीज जो है। ये मुआशरे के अंदर चलती फिरती हुई चीज नजर आनी चाहिए। यानी जिस तरह कुरान मजीद इसको प्रोपेगेट कर रहा है, इस चीज को नुमाया कर रहा है, ये तो हमारे रोजमर्रा का मामला होना चाहिए, उठते बैठते का मामला होना चाहिए। यानी ये सारी चीजें यानी इस तरीके से इस चीज को देखें। अब बात को आगे बढ़ाया है, आगे कहा है वल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम रियाअन नासी वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। और उसके बाद ये वो लोग हैं अगर खर्च करते भी हैं, लोगों पे खर्च करते भी हैं अपने माल को, तो क्यों खर्च करते हैं? इसलिए खर्च करते हैं कि रिया अन्नासी, ताकि लोगों के सामने शो ऑफ करें, दिखावा करें। और साथ ही ये कह दिया कि वला युमिनून बिल्लाहि, कि दरअसल अल्लाह पे ईमान नहीं रखते और ना ही आखिरत पे ईमान रखते हैं। ये तसव्वुर है काम को अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ईमान लाने को भी उससे साथ जोड़ दिया, साथ जोड़ ये कोई अलग सा ईमान है, ये हमारा वाला ईमान तो नहीं हो सकता। ये देखें, जब ये कहा है कि जो लोग जो है ना शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, रिया का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, लोगों के दिखावे के लिए करते हैं, ये क्यों करते हैं? उसके अंदर भी बेसिकली मुख्ताल और फखूर छुपा हुआ होता है, अपने आप को बड़ा बनाने का तसव्वुर। मैं देखें दुनिया के सामने मेरा नाम बन गया, नाम बन गया। शो ऑफ करने का मकसद यही होता है। जब आप शो ऑफ पे आ जाते हैं तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त आप शो ऑफ करेंगे, साथ ही आपका ईमान खारिज हो गया, साथ ही आखिरत का ईमान खारिज हो गया। जिस शख्स का ईमान हकीकतन अल्लाह ताला की जात के ऊपर है, आखिरत पे है, वो शो ऑफ नहीं कर सकता। लेकिन इसमें भी तो है ना कि खर्च करते हुए आप शो ऑफ कर भी, शो ऑफ समझ के दिखा भी सकते हो। कुछ कहते हैं दिखा के खर्च कर, कुछ छुपा के खर्चो। आपकी असल नीयत की होती है। ये सूरह बकरा के अंदर ये मजमून पढ़ा हैं, जहाँ पे ये कहा गया है कि दो तरीके हैं खर्च करने की। ज़ाहिर है कि आप जहरन भी कर सकते हैं, लोगों के सामने कुल मुखला भी कर सकते हैं और छुपा के भी कर सकते हैं। वहां फिर आखिर में तबसरा किया है कि छुपा के करेंगे ये तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन उसके अंदर पे जहरन कर सकते हैं, वो समटाइम जी सूरत होती है, यानी इस तरह के हालात हो जाते हैं कि लोग देखा देखी इंसानी नफ्सियात है। लेकिन जो दे रहा है उसकी नीयत क्या है? असल चीज यानी रिया का जो तसव्वुर है, ये दूसरों के लिए नहीं है, ये तसव्वुर जो है अल्लाह ताला की जात के लिए है कि जो दे रहा है उसकी नीयत क्या है। ये रिया का लफ्ज़ उससे ऐन से बना, आंखों से बना? नहीं, ये जो है आंखों से बना है, रोए आप दिखावा, लोग देखें जी लोग। मतलब ये इसके बेसिस रा जिसे हम रोयत भी कहते हैं, यानी आंखों देखा। और इससे जो है ना रोया का लफ्ज जो है, जिसे ख्वाब कहते हैं, वो भी लफ्ज इसी से आता है। रिया का लफ्ज इसी से है, दिखावे के लिए, ताकि लोग उसको देखें। तो कोई दिखा के अगर कर रहा है तो दूसरे लोगों का ये काम नहीं है कि उसको जज कर, ये भी ठीक है आपने, क्योंकि वो उसकी अपनी नीयत क्योंकि ज़ाहिर है कि यहाँ पे ईमान बिल्लाह के साथ इसको जोड़ा है, अल्लाह ताला की जात में देखना है। अच्छा, ये जो चीज है, मैं थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, मैं समझा नहीं था। मतलब अगर कोई दिखा के खर्च कर रहा है और बाकी लोग देख रहे हैं कि यार ये दिखा के खर्च कर रहा है, तो उसको जज ना करें कि वो क्यों कर रहा है। वो दिखावे के लिए ना कर रहा हो। फंड में होता है बहुत ज्यादा जी। एक बंदा उठता है, कहता है मैं देता हूँ 1 लाख रुपए। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो 5,000 200 रुपए देने की होते हैं, वो बेचारे बोलते नहीं है कि भाई ये तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई अगर मिसाल के ऊपर 1 लाख नहीं, लेकिन अगर वो 10,000 देता है, तो कोई अगर 5,000 देने वाला था, वो बोलेगा यार मैं 10 पे चला जाए, 8 पे आ जाए, कि अच्छा चलो। तो वो इसलिए कर रहा हूँ कि बाकियों को एनकरेज कर रहा हूँ कि अच्छा भाई तदबीर के तौर पे ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहिए, ना कि जो है ना पहले एक पूरी छलांग लगा दी जाए और उसके बाद जो है ना, ज़ाहिर है ये एक तदबीरी चीज है। बहरहाल किसी को जो है ना, लेकिन खर्च करना तो ऐलानिया भी आया हुआ है। जी उसी की बात हो रही है। तो नीयत इंसान की ये है कि वो दूसरों को एनकरेज करना चाह रहे हैं। सारी चीजें थोड़ी सी वो आदमी कंफ्यूज सा हो जाता है। नहीं, वो बेसिकली नीयत होती है पीछे, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आपकी नीयत होती है पीछे कि आप क्या कर रहे हैं। ये बड़ा असल में सेंसिटिव है, क्योंकि यूमिनूना इसका इतना ज्यादा नुकसान है कि अगर इसको समझे नहीं तो अल्लाह और आखिरत पे ईमान खारिज हो जाता है। एक तो ये हुक्म है ना, यानी वो एक हिकमत के पहलू को सामने लाया जा रहा है सामने। हाँ, जी। लेकिन इसको आदमी लाता कैसे है ये तो नहीं बताया कुरान शरीफ। क्या लाता है जिंदगी में आदमी इसको कैसे लाता है? आप ये तो रोजमर्रा की, हाँ, यानी कि इसका फैसला मैं नहीं कर सकता कि रिया और नास क्या चीज है जो ये फैसला आपने खुद ही करना है, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, कहीं ये रिया में तो नहीं आ रहा।
جی اور اگر لگے کہ ہمیں آ رہا ہے تو آپ نہ کریں. ہر انسان جانتا ہے نا وہ جو یہ کر رہا ہے آپ کے اندر آپ کے اندر یہ آلہ لگا دیا زمین کا، آپ possible وہ ہے، فیصلہ otherwise تو کریں. possible نہیں سمجھنا چاہیے. آ جاتا ہے نا، جی. پھر آدمی کیا کرے، وہ نکل جائے، پھر آدمی گول گول کچ کرتا ہے، اس پھر آ جاتا ہے. پھر بیسیکلی مسلسل ٹریننگ کرنا، یعنی جو انسان کے اندر تزکیہ جو ہے یہ مسلسل ٹریننگ شیطان کرنا. بھی ڈالتا ہے بالکل اساس. جی بے شمار چیزیں ہیں، امتحان ہے انسان کی زندگی ساری کی ساری. فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اس سے غلط ہو جائے، لیکن اگر اس کی اس فیصلے کے پیچھے نیت صاف تھی ہاں. تو پھر اللہ سے امید تو اچھا، میں آپ کو بیسیکلی یہ جو مضمون ہے جو شو آف کا، ریا الناس کا جو لفظ آیا ہے، میں اب آپ کو سورہ بقرہ میں، کیونکہ یہ پہلے آ چکا ہے تھیم، وہاں میں کنسسٹنسی کے لیے قرآن مجید کے اندر جو مضمون ہے، مضامین ہوتے ہیں کس قدر کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ آیا نمبر ہے 264 سورہ بقرہ کی، وہاں پہ اس چیز کو موضوع بنایا ہے. وہاں کہا گیا ہے کہ اپنے صدقات جو ہے نا وہ باطل نہ کرو، ضائع نہ کر دو. کس طرح ضائع نہ کر دو؟ احسان کر کے، یعنی احسان کر کے، یعنی دوسرے کو احسان جتا کے. جب آپ دوسرے کو صدقہ دیتے ہیں، کو خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اس کے بعد احسان دکھلاتے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ تم یہ کام مت کرو، اور نہ ہی کسی کو تکلیف دو. یعنی تکلیف دو اس کے بعد اپنے منہ سے نہ بولو، یعنی ایسی غلط بات نہ کرو. آپ نے دے دیا تو سو دے دیا. اس کے بعد کہا ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. وہاں پہ بھی اللہ کے ایمان کو اور آخرت کے ایمان کو ساتھ رکھا ہے. گویا کہ وہ شخص جو حقیقتاً کافر ہوتا ہے، نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، اس شخص کو دونوں کو ایک جگہ کھڑا کر دیا. جو شو آف کرتا ہے اور اللہ پہ ایمان رکھتا اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، دونوں کو ایک جگہ کھڑا کر دیا ہے. یعنی یہ جو بیسیکلی اس کی شناعت کو ظاہر کرنا ہے، کہ شو آف کرنے کی یہ شناعت ہوتی ہے، برا ہوتا ہے، گھٹیا پن ہوتا ہے، اس کو نمایاں کرنا ہے. جب اس کو نمایاں کیا ہے تو اس کو ایمان باللہ اور ایمان آخرت کے ساتھ جوڑ کے بات کہی. یہ بڑا اہم تصور یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں دو ایکسٹریمز بیان کرتی ہیں. جی، دو ایکسٹریمز، ایک کنجوس اور ایک شو آف کرنے والا. جی دونوں کو. کنجوس بھی جو ہے نا وہ بھی غلط رویہ ہے، غلط رویہ ہے، اور اس کے لیے عذاب مہین ہے. اس کے بیچ میں بھی رہنا ہم لوگوں نے. ہاں توازن نہیں بیچ میں یعنی شو آف تو بالکل کرنا نہیں، بخل بھی نہیں کرنا. ایک لائن ہے، ہاں ایک طرف ہے کہ وہ لوگ جو کنجوس ہے بہت زیادہ، صحیح، اس کے بعد کم درجے، اس کے بعد کنجوس نہیں ہے، اس کے بعد شو آف لوگ آ گئے ہیں. جی دونوں انتہائی ہیں، دونوں انتہائی ہیں نا، اس کے بیچ میں رہیں گے نا. جی بیچ میں یعنی توازن کی نہ زندگی، تو کنجوس ہوں نہ ہی بخل. تو وہ ذکر ہے نا کہ آپ خرچے، لیکن آپ نے اتنا بھی نہیں خرچ دینا کہ بعد میں پھر ندامت میں رہ جاؤ کہ یار یہ تو میں سارا خرچ دیا. مطلب آپ خرچو آپ، لیکن اتنا بھی آپ نے کھل کے نہیں خرچ دینا کہ بعد میں آپ کہہ دو کہ یار یہ کیا کیا میں نے. جی جی ایسا. اچھا، اس کے بعد وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانُ لَهُ قَرِینًا فَسَاءَ قَرِینًا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے شیطان کو لگا دیتے ہیں ساتھی کے طور پہ، اور یہ انتہائی برا ساتھی. یہ جو شیطان کا انسان کے ساتھ جو تصور ہے جڑے ہوئے ہونے کا، وہ قرآن اس کو اس اینگل سے پیش کرتا ہے. یہ کوئی شیطان آپ کے ساتھ مستقل کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیں. یعنی یہ مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہم شیطان کو حاوی کر دیتے ہیں، شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں. شیطان اس کے اٹھتے بیٹھتے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ اسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جن کے رویے اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ کچھ اور رویے بھی ہیں، لیکن یہاں پہ ظاہر ہے کہ یہاں بخل کا رویہ ہے، شو آف کا رویہ ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ ہم شیطان کھڑا کر دیتے ہیں جو اس کو ان کاموں پہ ابھارتے رہتے ہیں. اگر ہم اس کو اللہ کی سنن کے مطابق اس کو دیکھیں تو یہ کون سی سنت ہے؟ ہدایت جلالت کی سنت ہے. یعنی یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی فعل کے ذریعے سے بتاتی ہے کہ میں ایسا کام کر رہی ہوں انسانوں کے ساتھ، موجودہ زندہ انسانوں کے ساتھ، تو وہاں رک جایا کریں. وہاں کسی اللہ کی سنت کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی جو سنت ہے ہدایت و دلالت کی کیا ہے کہ جب انسان ہدایت پہ کھڑا، جب انسان ایک دو قدم چلتا ہے ہدایت کے لیے، روشنی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی ڈھارس بناتے ہیں، اس کی امید بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آگے بڑھیں. یعنی فرشتے بھی کہتے ہیں اس کو آگے بڑھیں. لیکن ایک شخص غلط کام پہ چلا گیا ہے اور وہ واپس نہیں لوٹتا، توبہ نہیں کرتا، جبکہ اس پہ ہی جو ہے نا اس رویے پہ جمع رہتا ہے، تو ایسے رویے کے لیے جو ہے نا پھر وہ اس کو دلالت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہ ہدایت و دلالت کی جو سنت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ بیسیکلی اس کے ساتھ اس طریقے سے چپک جاتی ہے کہ جس نے تو غامدی صاحب بولتے تھے کہ اس کا کرینا یہ ہے، کرینا کا لفظ یہاں پہ کیا؟ ہاں اچھا، وہ کرینہ جو ہے نا اس کے آخر میں تا مربوطہ آتی، یہ کرین ساتھی ہے.
جو تا آخر میں آ جاتی ہے نا، کرینا، کرینا کیا ہے؟ یہ وہ لفظ ہوتا ہے، وہ ایک مختلف لفظ ہے. کرینا کا مطلب ہوتا ہے کلو. یہ ہاں کلو نہیں، کریم ساتھی، ساتھی، کریم ساتھی، ساتھی جو آپ کا دوست ہے اس کو کریم کہا جاتا ہے، جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور یہ انتہائی برا ساتھی ہے شیطان. جب آپ شیطان کے حوالے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتائج اس میں قیامت والے دن بھگت لینے ہیں، اس کا نتیجہ اس کو یہ آ گیا ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان کے لیے کیا نقصان ہوتا، ان کا کیا بگڑتا. یہ اس طرح کا محاورہ ہے کہ ان کا کیا نقصان ہوتا، ان کا کیا بگڑتا. لو آمنوا باللہ، اگر یعنی پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کی بگڑتا. کیا کہا آپ نے؟ صحیح، یہ ایک محاورہ ہے. ہاں، لو آمنوا باللہ، اگر یہ لوگ، اب ظاہرہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ معاشرے کے اندر موجود ہیں. یہ قرآن مجید خود بتا دیتا ہے کہ اگر یہ حقیقتاً اللہ پہ ایمان رکھتے، یہ پیچھے جو ایمان رکھنے والی بات آئی تھی نا، وہ کس کے لیے آئی تھی؟ شو آف کرنے کے لیے آئی تھی. تو یہ اس کو ہے کہ یہ لوگ حقیقتاً اللہ پہ ایمان رکھتے، والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان رکھتے، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور وہ اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے دیا ہوا تھا، اللہ کا فضل تھا، اس میں سے خرچ کرتے. وکان اللہ بہم علیما، یہاں پہ کہ ان کا کیا بگڑتا، اس کا جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوتا، ان کے لیے کوئی نقصان ہی نہ ہوتا. یہ وہ چیز ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوتا. اگر وہ خرچ کرتے تو وہ کان اللہ بہم علیما، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی دیکھ رہی ہوتی. جب وہ دیکھ رہی ہوتی تو اس کا ریوارڈ دیتی. اب جو ریوارڈ دینے والا پہلو ہے، علیم ہونے کا جو پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی، باخبر ہوتی، تو اب یہ جب جانتی تو کیا جانتی، یعنی اس کا نتیجہ تھا نا، اب اس کا ریوارڈ دینا تھا. اب اس ریوارڈ کو اگلی آیت میں کھولا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ذرا برابر بھی، ذرا برابر کے وزن، مثقال کہتے ہیں وزن، ذرا برابر بھی اس کو کہہ لیں تو اللہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا. حق تلفی نہیں کرتا یعنی یہ کہ اگر کسی نے آگے بڑھ کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور ساتھ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے کہ یعنی آپ دنیا جہاں پہ چیزیں خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، انسانوں کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا ضروری ہے. اگر آپ نے ریوارڈ چاہتے ہیں تو اس نے یہ کہا کہ میں کسی شخص کی جو ہے نا ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، کسی شخص کی حق تلفی نہیں کروں گا. میں اگر اس نے ایک ذرا برابر بھی میرے راستے میں خرچ کیا ہوگا، انسانوں کے لیے خرچ کیا ہوگا، میں اس کا بھی ریوارڈ دوں گا. یہاں پہ مسکالہ کا جو لفظ ہے الف لام کے بغیر آیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ذرہ بھی دے گا، معمولی نگونی چیز بھی میرے راستے میں دے گا تو میں اس کا بھی جو ہے نا ریوارڈ دوں گا اس کو. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، حسنۃً بھی جو ہے نا یہ الف لام کے بغیر آیا ہے. اگر وہ ایک نیکی بھی کرے گا اور حالانکہ وہ کتنی ہی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، یضاعفھا، تو میں اس کو دگنا چگنا کر دوں گا. یہ محاورۃ لفظ بول رہا ہے کہ میں اس کو دگنا چگنا کر دوں گا. اور وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، نہ صرف دگنا چگنا کروں گا بلکہ میں اپنی طرف سے بہت بڑا عظیم ریوارڈ اس کو دوں گا. یہ جنت کی بات ہو رہی ہے، بہت بڑا ریوارڈ دوں گا اس کو جنت کی صورت میں. اب آپ اس چیز کو جو بات یہاں کہی جا رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وعدہ کر رہی ہے، اس کو پچھلے رویے کے ساتھ کمپیئر کریں. ایک شخص ہے وہ بخیل ہو گیا ہے، ایک شخص ہے خود بخیل ہو گیا ہے، دوسروں کو جو ہے نا کنجوس ہونے کا مشورہ دے رہا ہے. اگر وہ خرچ کرتا ہے تو شو آف کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ اگر یہ بندہ یہ کام نہ کرتا، حقیقتاً میرے راستے میں خرچ کرتا، بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ کرتا تو صحیح، تو میں یقیناً اس کی اس نیکی کا بڑا چڑھا کے میں اس کو 10 گنا سے، سورہ بقرہ میں پڑھا ہے 10 گنا سے 700 گنا تک جو ہے نا میں اس کو اضافہ کر کے دیتا. اور یہی نہیں کہ بس 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اضافہ کرتا، بلکہ اپنی طرف سے ایک بہت بڑے اجر جس کو جنت کہا جاتا ہے، میں اس کا اپنی طرف سے اس پہ فضل جو ہے نا اس کے لیے لکھ دیتا. یہ دیکھیں دو رویوں کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا رویہ ہے اور ایک انسانوں کا رویہ ہے. دونوں کو ظاہر ہے کہ جب آپ انسان انویسٹ کرتا ہے، آخرت کی کھیتی کے لیے انویسٹ کرتا ہے، تو اس کا ریوارڈ کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے دگنا چگنا کر کے دیتی ہے. اس کے بعد کہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اب اسی بات کو، جو بات ابھی ہم نے پڑھی ہے، پیچھے ہم نے کیا باتیں پڑھی ہیں؟ پیچھے ہم نے
اللہ کے حقوق ادا کرو، انسانوں کے حقوق ادا کرو، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے شرک نہ کرو، انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے بخل سے کام نہ لو، شواف سے کام نہ لو، یہی رویے پڑے ہیں نا۔ اس کے بعد کہا ہے کہ یہ بات آپ نے دنیا تک پہنچا دی، اخلاقیات کی تعلیم، اللہ کی عبادت کی تعلیم، اور اس کے بعد اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان کی تعلیم آپ نے دنیا تک پہنچا دی۔ پیغمبر رسول نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں لوگوں تک پہنچا دی۔ جب یہ بات لوگوں تک پہنچا دی تو اب ظاہر ہے کہ قیامت والے دن فیصلہ ہونا ہے۔ وہ جو قیامت والے دن فیصلہ ہونا ہے اس دن کیا ہوگا، اب اس کو جو ہے نا کھولا جا رہا ہے کہ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت کے لیے ایک شہید لائیں گے، گواہ لائیں گے، نگران لائیں گے۔ پہلے میں ترجمہ کر لیتا ہوں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو لائیں گے ان لوگوں پہ گواہ بنا کے۔ ہاؤلائی یعنی ظاہر ہے کہ یہاں پہ وہ تمام جن پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت کی ہے، اتمام حجت کی ہے، جن پہ جو ہے نا پیغام دیا اپنے زندگی میں، ان کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ ہاؤلائی ظاہر ہے اس میں مشرکین مکہ بھی شامل ہے اور اہل کتاب بھی ہیں، کنٹیکسٹ کے اندر تو اہل کتاب یہ بھی ذکر ہونے والا ہے، تو یعنی یہ سارے لوگ وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کے اوپر جو ہے نا وہ تمہیں شہید بنا کے، گواہ بنا کے لائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن جنہوں نے جو ہے نا کفر کیا ہوگا اور وَعَصَوَا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، لَوْ تَسَوَّىٰ بِهُمُ الْأَرْضُ، اور وہ کہیں گے، یودو کا مطلب ہوتا ہے یعنی خواہش رکھنا، چاہنا، اس دن جو ہے نا وہ خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہم برابر کر دیے جائیں زمین کے ساتھ، زمین کے ساتھ برابر کر دیے جائیں، یعنی ہمیں زمین کے اندر گاڑ دیا جائے۔ محاورتاً بات کہی گئی ہے کہ زمین کے اندر گاڑ دیا جائے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہمیں زمین کے برابر کر دیا جائے، ہم سے حساب کتاب نہ لیا جائے، یعنی یہ ان کی خواہش ہوگی قیامت والے دن۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اس دن جو ہے وہ کوئی بھی چیز اللہ کے سامنے چھپا نہیں سکیں گے۔ یہ بات ہے یہ یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اب ہم اس کو دوبارہ پیچھے لوٹ کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز ہے، کہ یہ جو تصور ہے کہ ہر امت کے لیے ایک گواہ لایا جائے گا، یہ کون سا گواہ لایا جائے گا؟ یہ اللہ کے رسول اور انبیاء لائے جائیں گے، یعنی جو بھی ان کی امتیں ہیں ان پہ گواہی دینے کے لیے قیامت والے دن یہ پیش کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کہ قیامت والے دن جب یہ گواہی کے لیے لایا جائے گا اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو ان کی اپنی امت کے بارے میں ان کو گواہی کے طور پہ پیش کیا جائے گا وہاں پہ گواہی لانے کے لیے۔ یہ جو گواہی ہے یہاں پہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ مخالفین پہ گواہی ہے۔ کن پہ گواہی ہے؟ مخالفین پہ گواہی ہے، لیکن یہ جو پیروکار ہیں، جو فالوورز ہیں، وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں، اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ کیسے شامل ہیں؟ یہ تصور جو ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو صورتیں آتی ہیں جڑا جڑا صورتیں آتی ہیں، جیسے سورہ بقرہ اور عمران ایک جوڑا تھی، ایسے ہی سورہ النساء اور سورہ مائدہ جوڑا جوڑا ہیں۔ یہ ابھی جو بات ہو رہی ہے اس کو ابھی اصولی طور پہ بات رہی ہے، اس کو آگے چل کے سورہ مائدہ میں کھولا جائے گا۔ سورہ مائدہ میں جب اس کو کھولا گیا ہے اس پوری بات کو، جڑا جڑا صورتوں کا جو یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ایک سورہ میں اندر جو ہے نا اس کو بعض اوقات گٹھے کے انداز سے یعنی سمرائز کر کے پیش کیا جاتا ہے، اصولی طور پہ بات کہی جاتی ہے، دوسری سورہ میں جا کے اس کو تفصیل کر دی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ہائی لیول پہ چیزوں کو ظاہرہ یہ رکھتے ہوئے میں آپ کو سورہ مائدہ کی اس جگہ پہ لے جاتا ہوں۔ یہ سورہ مائدہ کا آخری پیراگراف ہے۔ قیامت والے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گی، کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ میری ماں اور میری پوجا کرو، عیسائیوں کے حوالے سے؟ تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، جب تک میں جو میرے امتی تھے، جب تک میں زندہ رہا اس وقت تک تو میں ایسی کوئی بات نہیں یعنی ان کے درمیان کہی، لیکن جب تو نے مجھے جو ہے نا اٹھا لیا، اور اٹھا لینے کے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے کوئی پتہ نہیں، تو ہی جانتا ہے یہ کیا کرتے رہے۔ یہ یعنی یہ ایک پریکٹیکلی ایگزامپل ہے جس کو سورہ مائدہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا ہے، یعنی قیامت لگی ہوئی ہے جس میں پوری امت ان کی جو ان کے دور کے لوگ تھے اور جو بعد میں آنے والے لوگ تھے سب کو سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ان کے دور میں جو ان کے ماننے والے تھے ان کو بھی، اور جو نہیں ماننے والے تھے ان کو بھی ان کے دور میں، اور جو بعد میں ظاہر ہے کہ عیسائی اور عیسائیوں کے جو ظاہر مخالفی لوگ تھے ان سب کو ایک جگہ کھڑا کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہاں پہ یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ امت کا لفظ بولا جا رہا ہے، یہ محض فالوورز کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے
کہ ایک ٹرم جو ہوتی ہے وہ مخصوص ہو جاتی ہے. جب ہم امت کا لفظ بولتے ہیں تو اب ہم یہ صرف مسلمانوں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، نہیں، رسول کے لیے، رسول کے جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی رسول کی امت میں شامل ہوتے ہیں. پوری قوم نبی آنے کے بعد جو بھی جی، نبی آنے کے بعد جو مخاطبین ہیں وہ ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے. عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی. کیا یہ سارے 8 بلین یہ کون سی؟ یہ اب ہماری مخاطب امت ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے جو نہیں مان رہے اسلام، وہ ہماری مخاطب امت ہے. یعنی یہ اس طریقے سے، میں اس طرف بھی آتا ہوں کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے. لیکن ابھی جو ابھی ہم نے چیز پڑھی ہے اس کو سامنے رکھیں. جب یہ کہا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم ان پہ تم کو گواہ بنا کے پیش کریں گے. اب یہ وہ ان کون ہیں؟ اہل کتاب اور مشرکین مکہ. یہ تو سب تفسیروں والے لکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب جی آپ کو لائیں گے. تو یہاں پہ امت کا جو لفظ ہے یہ ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی دونوں اس کے اندر شامل ہو گئے. یہاں کیونکہ کلی امت کا لفظ آ گیا ہے، الا ہؤلاء کا لفظ بھی آ گیا ہے، تو یہ زندہ لوگ ہیں، ابھی جو سامنے لوگ ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے بھی. جن کے یہ رویے ہوں، پیچھے جو رویے آئے ہیں، وہ اپنے لوگ بھی ہو سکتے ہیں مسلمان، اور غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں. جب یہ دعوت پیش کی جا رہی تھی قرآن مجید کی، تو اس وقت جو مخاطبین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. جب ہم ان کے اگینسٹ تمہیں پیش کریں گے، یہ جو اب میں آتا ہوں دوسری چیز، شہید کی طرف آتا ہوں. کہ یہ شہید ہے، یہ محض جو ہے گواہ ہونا نہیں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے قرآن مجید کے لحاظ سے. شہید جو ہے یہ اصلاً سورہ بقرہ کا اٹھا ہوا مضمون ہے. میں آپ کو سورہ بقرہ میں جو ہے نا وہاں پہ لے جاتا ہوں. وہاں پہ جب ہم نے یہ پڑھا تھا، وہاں سورہ 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یعنی دنیا کے اندر بھی رسول شہید ہوتا ہے. یہ بھی امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے. دنیا کے اندر ایکچولی وہ گواہی پیش کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ دعوت لے کے آیا ہوں، اس کو قولی طور پہ، عملی طور پہ میں لوگوں کے سامنے نمونہ بنوں گا، اپنی دعوت پیش کروں گا. عملی طور پہ، قولی طور پہ جو کچھ میرے پاس ہے، لوگ میرے پاس آئیں گے، جڑیں گے، اور وہ جو لوگ آئیں گے وہ بھی شہید کریں گے. میں دونوں چیز، میں اب جو دنیاوی تصور ہے اس کو آخرت سے جوڑنے لگا ہوں. جو دنیاوی تصور ہے اب اس کو آخرت کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں. کیسے جوڑنے لگا ہوں وہی بتانے لگا ہوں. سورہ بقرہ جو ہے یہ دنیا کی چیز ہے. سورہ بقرہ جو ہے وہ دنیا کی چیز ہے، ٹھیک ہے. اور اس دنیاوی چیز کو، یہ شہادت حق کی جو ذمہ داری ہے، جو امت کی ذمہ داری ہے، یہ اصل رسول کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے پاس پہنچنا ہے، دعوت دینی ہے، اس حق کی جو نا شہادت دینی ہے، عملاً شہادت دینی ہے، قولی طور پہ شہادت دینی ہے. دنیا کے پاس جانا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی ہدایت چاہیے تو آ کے ہمیں دیکھ لو، ہمارے پاس اللہ کی ہدایت ہے، ہم ہیں اس کا عملی نمونہ، اور ہماری زندگی میں آ کے دیکھ لو، ہمارے پاس قرآن کو دیکھ لو، ہمارے پاس آ کے سنت کو دیکھ لو. یہ ہے جس کی ہم دعوت دیتے ہیں، یہی شہادت حق کہلاتی ہے. یہ دنیا کے اندر سکوپ ہے ہمارا. رسول کا سکوپ بھی یہی ہے، وہ شہید ہے. اور جو اس کے بعد اس رسول پہ ایمان لاتے ہیں، صحابہ کرام کو کہا گیا کہ تمہارا رول بھی یہی ہے کہ تم شہید ہو. یہ شہادت حق دنیا کی ذمہ داری ہے. تو یہ میں پہلی بات پوری ہونے دے. یہ جو دنیا کی ذمہ داری ہے شہادت حق کی، دنیا کے اندر ادا کی گئی ہے. اب کیونکہ شہید کا جو لفظ ہے، جب اس کے ساتھ لی لگ جاتا ہے، لام لگ جاتا ہے، یہ کسی کے حق میں گواہی دی جاتی ہے. جب اعلیٰ کا آ جاتا ہے پرپوزیشن، تو یہ کسی کے مخالفت میں گواہی دی جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، دنیا کو گواہی دینی ہے دنیا کے اندر. اب اس گواہی کا نتیجہ نکلنا ہے، وہ جو نتیجہ نکلنا ہے وہ آخرت میں نکلنا ہے، اور اس کے لیے لفظ بھی شہید ہی لایا گیا ہے. دونوں چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصل یہ تصور جو شہادت حق ہے یہ دنیا کا تصور ہے. آپ نے دنیا کے اوپر گواہی قائم کر دی. ابھی ہم نے جو سورہ النساء کے اندر مضمون پڑھا تھا، اخلاقیات کا، حکمہ کا پڑھا تھا، وہ دنیاوی تصور ہے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. یہ دعوت جو پیش کی جا رہی ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شہید کی، گواہ کی جو ہے نا، اس کو عملاً دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں کہ میں جو کچھ لے کے آیا ہوں، میں اس کو تمہیں عملی مثال پیش کر دی ہے، تمہیں دعوت دے دی ہے. یہ شہادت حق کی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد صحابہ کرام کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ وہ دنیا کے سامنے اس دعوت کو لے کے جاتے. ظاہر انہوں نے اپنا حقوق، اس کا حق ادا کیا ہے. یہ دو پہلو ہیں، دنیاوی، اور اس کے بعد ایک نتیجہ ہے. جو نتیجہ سامنے آنا ہے
وہ بھی شہادت ہی کی صورت میں آنا ہے، اور وہ یہاں پہ کہا گیا ہے الا ہؤلاء، اب یہ مخالفت میں ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہے یہیں پہ، جی جی یہ کہا گیا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے جی اور ان لوگوں پر تمہیں گواہ بنا کر کھڑا کریں گے، جی تو یہ جو گواہ ہے ہر امت میں سے ان کے اوپر، یا جو امت کے اوپر جو نا وہ آپ کو جو نا وہ گواہ بنا کر کھڑا کریں گے، یعنی ان گواہوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نا وہ گواہ بنائیں گے، یا یہ جو امت ہے اس کے اوپر؟ جی، یہ جو تصور ہے سورہ بقرہ کے اندر، میں اس کو پورا تھا، میں آپ کی بات کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتے ہوئے، جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، رسول کی ذات جو ہے وہ اپنے سامنے جو مخاطب انسان ہے سب کو دعوت دے رہی ہے، اور جو دعوت قبول کر لیتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، جو دعوت قبول نہیں کرتے رسول کے دور میں وہ کفار کہلاتے ہیں، اور دعوت دونوں کو دی جا رہی ہوتی ہے۔ جب قیامت آئے گی تو ان کے خلاف اب گواہی پیش کر دی جائے گی کہ ہاں دنیا کے اندر میں یہ کام کر کے آیا ہوں، خواہ وہ اپنے لوگ ہوں خواہ وہ مخالفین لوگ ہوں۔ یہ بات سمجھ گئے ظفر صاحب؟ جی، لیکن گواہوں کے اوپر نبی نہیں، یہ گواہوں کے اوپر نہیں بات ہو رہی، یہ امت کی بات ہو رہی ہے، اور امت لوگ ہیں، وہ اپنے ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں اور مخالفین بھی ہو سکتے ہیں، دونوں، یعنی جو رسول کے مخاطبین ہیں وہ اپنے ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں اور مخالفین بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی کو یہاں پہ امت کہا جا رہا ہے۔ اس امت پہ، ان لوگوں پہ جب گواہی ان کے مخالف پیش کی جائے گی کہ یہ بات ان کے سامنے میں نے رکھی تھی اور انہوں نے اس بات کو سن لیا تھا، انہوں نے یہ قبول کر لیا تھا کہ یہ بات حق اور سچ ہے، اس کے باوجود جو ہے نا یہ مخالفت پہ کھڑے رہے، یہ لوگوں کے خلاف گواہی ہے۔ یہ گواہوں کے اوپر ایک گواہ کی یعنی گواہی نہیں ہے، یہ لوگوں کے خلاف۔ لوگ کون سے ہیں؟ جو آپ کے آڈینس ہیں، جو آپ جن کے پاس آپ نے دعوت لے کے جانا تھا۔ جو رسول جب دعوت لے کے جاتا ہے تو لوگوں کو ملتا ہے، یہ لوگ ہیں جن کی بات کہی جا رہی ہے۔ جو قبول کر لیتے ہیں، جو اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، تو ان کا سٹیٹس بھی شہید کا بن جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرا کنسپٹ ہے۔ رسول اپنی جگہ جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں شہید ہونے کی، اور اس کے بعد جو رسول کے ماننے والے ہیں وہ خود پھر آگے جو ہے نا وہ شہید کے تصور یعنی اس حق پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دنیا تک اپنی دعوت لے کے جاتے ہیں۔ پہلے رسول کی بات سمجھ جائیں، رسول کی ایک آڈینس ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ آڈینس ہوتا ہے، وہ اپنے ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں اور غیر بھی ہو سکتے ہیں۔ قیامت والے دن جو ہے نا جب یہ چیز پیش کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہے گی کہ ہاں میں نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا تھا، تو کیا تم نے اپنی یہ جو چیز تھی، جو میری دعوت تھی، میرا حق تھا، یہ دنیا تک پہنچا دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہیں گے تو میں نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی، یعنی میں نے اپنے طور پہ یہ بات پہنچا دی تھی، انہوں نے یہ میری بات نہیں مانی تھی۔ یہ بات ہے جو بات یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے۔ کیوں گواہ بنا ہے؟ یہ گواہ جو ہے یہ تھوڑا سا بات کو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، میں بتاتا ہوں یہاں پہ، کیونکہ یہ اتمام حجت کا جو تصور ہے یہ سورہ بقرہ میں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران میں پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ الف بے سے بات نہیں شروع ہوگی۔ اب یہاں پہ جو پیچھے چیزیں پڑھ رہے ہیں اس سے آگے چیز جانا پیش ہوگی۔ یہ جو دعوت پیش کی جا رہی ہے، ابھی جو دعوت رکھی گئی تھی، یہ گو کے مخاطبین اس کے مسلمان بھی ہیں اور اس کے مخاطبین اہل کتاب بھی ہیں، جو پیچھے بھی بات ہوئی ہے۔ لیکن جب قیامت والے دن یہ اتمام حجت کہ یہ بات ان تک پہنچ گئی تھی، یہ پہنچانے کے لیے کہ کل کو قیامت والے دن کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، ان لوگوں پہ اوپر ہم نے جن کے سامنے یہ دعوت رکھی تھی اللہ کی عبادت کرو، انسانوں کے حقوق ادا کرو، جب قیامت والے دن ان کے خلاف یہ گواہی پیش کی جائے گی کہ کیا انہوں نے بات جو ہے نا پہنچ گئی تھی، ان کے جو نا حوالے سے پہنچ گئی تھی، تو وہاں پہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کے یہی کہیں گے کہ میں نے تو کوشش کی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا پیچھے کہا کہ میں نے تو اپنی پوری زندگی ان کو منع کیا، یعنی میرے ہوتے انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ یہی بات کہہ رہے ہیں نا۔ ایسے ہی یہ جو ہر امت میں سے جو گواہ ہیں یہ کس چیز کی گواہی دیں گے، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام جو ہے نا وہ ان پر جو ہے نا گواہی دیں گے؟ یہ تھوڑا سا مجھے نا وہ کلیئر نہیں ہو رہا، سوری۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے کہ ہر امت میں سے گواہ لایا جائے گا، یہ رسول ہی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے میرے سامنے، کیا گواہی دیں گے؟ جی، گواہی یہی کہ بات پہنچ چکی کہ نہیں پہنچ چکی۔ گواہی یہی ہوگی کہ جو بات جو مشن تھا پیغمبر کا، جو رسول کا مشن تھا، وہ پیغام اللہ کا لوگوں تک پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، اور یہ دونوں سے گواہی لی جائے گی قیامت والے دن۔ وہ گواہی اللہ کے رسول اپنی جگہ جواب دہ ہوں گے،
اور اس کے بعد جو اللہ کے رسول کے مخاطبین ہوں گے وہ اپنی جگہ جواب دہ ہوں گے. جب اللہ ان سے پوچھے گا کہ ہاں اس رسول نے تمہیں یہ پیغام پہنچایا تھا، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے. وہاں پہ ان کے اعضاء اور جوارح اس چیز کے بول اٹھیں گے کہ ہاں یہ کام ہمیں کہا گیا تھا، اور ہم جو ہے نا اس کے بعد دیدہ دلیری کے ساتھ، غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ ہم نے اس چیز کو ٹکرا دیا تھا. یعنی یہ کہ اس جو آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جی اس میں تو جو رسول ہیں ان کے ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اٹھائے جائیں گے، جی رسول اٹھا جائیں گے. اور اس امت پہ اٹھا جائے گا. پہلی بات یوں سمجھ لیں کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یہ ایک اصولی بات ہے، اور یہ ہر امت کے لیے ایک شہید اٹھایا جائے گا. شہید کون ہے؟ نبی، رسول. یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام ظاہراً کو اٹھایا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے ان کو وہاں سے اٹھایا جائے گا. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کو اٹھایا جائے گا. پہلا حصہ جو ہے نا وہ اصولی بات ہے کہ ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا. یہ گواہ کون ہے؟ یہ اللہ کا رسول ہے، اور یہ رسول موسیٰ علیہ السلام بقرہ میں جو آیا ہے وہ پھر وہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی کہا جائے گا کہ تم بھی گواہ ہو. میں اس کو ابھی صرف رسول کی حد تک رکھیں، تو وہ بعد والا کنسپٹ میں اس کو بعد میں کھولتا ہوں. رسول کی حد تک رکھیں. اب بات کلیئر ہوگی کہ یہ جو گواہ ہیں ہر امت سے وہ رسول ہیں یا نبی ہیں. جی ایسے ہی. اور جب کیونکہ سوری بات مکمل کریں. جی اب سمجھ آ گئی. اور جب تمہیں اٹھایا جائے گا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، تو تمہیں کن کے مقابلے میں اٹھایا جائے گا؟ ان کے مقابلے میں کہا کہ وجی نبی کا، ہم تمہیں لے کے آئیں گے. کن کے مقابلے میں؟ الا ہؤلاء شہیدا، تمہیں ہم شہید بنا کے، ان کے مخالف گواہ بنا کے. ان کے مخالف کون سے؟ اہل کتاب اور مشرکین مکہ ہیں. ظاہر ہے یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے نا. ظاہر ہے اس میں اپنے ماننے والے بھی شامل ہیں. یہ بات ساری واضح ہو گئی. اس میں صرف یہ ابھی کنفیوژن ہے کہ یہ گواہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے تو یہ انہوں نے گناہ کیا ہے، ان کا یہ حساب ہے، انہوں نے سوال. اللہ تعالیٰ کی ذات نے قیامت والے دن یہ تو پوچھنا ہے نا کہ تمہیں میسج ملا تھا کہ نہیں ملا تھا. یہ پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا؟ ان کے لیے تو مشکل تو نہیں نا. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کا ٹائم تو قیامت والے دن قرآن مجید نے عدل کے ساتھ جو ہے نا یہ جگہ جگہ اس چیز کو موضوع بنایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عدل کا تقاضا ہے کہ اگر کسی کو عذاب دینا ہے تو پہلے بتا کے عذاب دیا جائے گا نا کہ ہمیں تمہیں کیوں عذاب دے. عدالت کا مطلب یہ آیت نمبر 165 اگر آپ پڑھیں گے نا، اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اس لیے بھیجے تھے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اوپر حجت ہو جائے. یہ حجت تو دنیا میں ہو گئے. جی دنیا سے ہم گزر کے آ گئے. جی اب وہ سارا جو یہ دنیا کا جو معاملہ ہوا تھا وہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ جب قیامت میں آئیں گے تو ان کو پتا ہوگا بھائی ہم کیا کر کے آئے. اب ان کو سزا کا معاملہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو گواہی پیش کی جا رہی ہے، ایک طریقے کا یہ جو پروسیجر ہے، لوگوں کو بالکل ببانگ دخل ان کو بتا دیا جائے گا، سورج کی طرح ان کو بتا دیا جائے گا کہ تمہارا اصل مسئلہ کیا تھا دنیا کے اندر. تمہیں اگر ہم عذاب دے رہے ہیں تو بتا کے عذاب دے رہے ہیں. عدالت لگی ہوئی ہے، تمہارا جو جرم ہے وہ ثابت کیا جائے گا. اس رسول کو میں نے بھیجا تھا، اس رسول نے جو نا پیغام پہنچا دیا تھا. اب تمہارا کام یہ تھا کہ اس دعوت کو قبول کرتے. قبول نہیں کی تو اس کے کچھ نتائج ہیں، اس کا خمیازہ اب تمہیں بھگتنا پڑے گا. یہ گواہی وہاں پہ پیش کی جائے گی. یہ چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ قیامت والے دن رسولوں کو اٹھایا جائے گا اور ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میری بات پہنچا دی تھی انسانوں تک؟ ان انسانوں تک جو سامنے کھڑے ہوں گے وہ امتیں ہی ہوں گی، ان رسولوں کی کیا گواہی پہنچا دی تھی؟ اور اس کے بعد اب ان کو موقع دیا جائے گا کہ ان کو بولنے کا کہ بتاؤ کہ کیا گواہی واقعتاً پہنچ گئی تھی. تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے. ان کے اعضاء جوارے سب بول اٹھیں گے کہ ہاں یہ اعضاء اور جوارے یہ آپ کو کیسے، کیا اس میں کیا پرابلم ہے؟ جب یہ اعضاء اور جوارے بھی بول اٹھیں گے، یہ کیوں بولتے ہیں؟ یہ وہاں آپ کے خیال میں کیوں بول رہے ہیں؟ یعنی آپ اصل یہ چیز کیوں بولتے ہیں میں بتا دیتا ہوں. انسان وہاں پہ فراز صاحب کے ذہن میں کوئی چیز ہے؟ نہیں، میرے ذہن میں یہ چیز ہے کہ یہ پروسیجرل چیزیں ہیں. یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ میرا سوال بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی ڈیٹیل میں جا کے وہاں کے پروسیجر جو ہے وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ زندگی کا چیز وہاں ریپیٹ ہو رہی ہے. جو آپ کا اتمام حجت ہے وہ پورا کا پورا وہاں بھی دوبارہ یہ بتایا تو جائے گا نا. وہ جو بتایا جائے گا کہ تمہیں کیوں سزا دی جا رہی ہے. وہ جو دنیا کے اندر اتمام حجت ہوا تھا تو اعضاء و جوارے الگ سے پھر بیان ہو. تو ایک وہ اور کیوں اعضاء جوارے بولیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے ڈسکشن میں بھی پھر یہ بات ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی بات کریں گے. وہ اعضاء اور جوارے کیوں بولیں گے؟ وہ اس لیے بولیں گے کہ انسان وہاں پہ جھوٹ بولے گا. ٹھیک ہے.
यानी उसके सामने पूरी पिक्चर ला दी जाएगी, पूरी वीडियो चला दी तो ऐसा जाएगी। नहीं होगा कि यहाँ चूंकि जिस तरह फराज साहब बोल रहे हैं कि यहाँ इत्माम हुज्जत हो गया, वहाँ बात करने की जरूरत नहीं है, खत्म बस डायरेक्ट। ऐसा ऐसे चंद केसेस हैं, उसके लिए अल्लाह ताला ने पहले बता दिया है कि रसूलों के दौर के अंदर कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिनका फैसला जमीन पे हो जाता है, और जब जमीन पे हो जाता है तो उसके बाद वो इस पूरे प्रोसेस से नहीं गुजारा जाएगा क़यामत वाला दिन। वो एक डिफरेंट कैटेगरी है रसूल लगता है ऐसा कि लोग इतराज करेंगे जी कि हमसे पैगाम मिला नहीं था, ऐसे ही। अगर अच्छा भी ऐसा करो, अमूमी यही चीज है, अमूमी यही चीज है कि हमें इतराज करेंगे, हमें नहीं मिला था, तो फिर उनके सामने वो पूरी पिक्चर चला दी। और वैसे मुतशाबिहात ये, लेकिन ये जो चीज बताई जा रही है जी, ये अभी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातिबीन हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं जी, उनको ये चीज क्यों बताई जा रही है? जी, उनको इसलिए बताई जा रही है कि ये तुम्हारे सामने की कोई वहाँ पर ऐसा उनका स्टेटस कायम करना है जी, जिसकी वजह से पीछे बताया है कि इत्माम हुज्जत जो है सूरह बकरा के अंदर, सूरह आले इमरान के अंदर वो हो चुका है। अब यहाँ पे जो पीछे मजमून पीछे जो था वो मजमून आपने पढ़ लिया, मजमून है इंसानी हकूक के हवाले से और अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से, उसकी इबादत करो। अब ये बात पहुंच चुकी, इसको बड़ी तफसील के साथ पहुंचा दिया गया। ये क़यामत वाले दिन जो है ना, ये पीछे कहा गया कि अहानत अमेज़ उनको जो है ना अजाब होगा। अब क़यामत की तरफ मौजूद चला गया, मजमून चला गया, और उनके बाद कि जिन्होंने वाक़तन ये मेरे रास्ते में खर्च किया है तो अल्लाह ताला की ज़ात एक ज़रा बराबर उनके साथ हक तलफी नहीं करेगी। ये क़यामत का मौजू है। अब क़यामत के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये जो बात अभी दुनिया के अंदर जो है ना, तो इत्माम हुज्जत की हद तक हमने पहुंचा दी है। क़यामत वाले दिन जब हम रसूल उठाएंगे, इनके ऊपर फिर जो है इनसे पूछा जाएगा कि क्या तुम तक ये दावत पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी, जो बात पहुंचानी मकसूद थी वो पहुंची कि नहीं थी। अब उस पर्पज को जो है बताया जा रहा है कि इस मकसद के लिए हम वहां पे रसूलों को फिर खड़ा करेंगे और इनके खिलाफ गवाही लेंगे, वो गवाही जो तुमने दुनिया के अंदर दी थी। सूरह बकरा के अंदर जो गवाही, वो जो शहीद है वो दुनियावी तसव्वुर है, ये जो शहीद का है ये आखिरत का तसव्वुर है। यानी वहां पे दुनियावी, अब इसके नतीजे की बात हो रही है। उनके मुंह से लो तसव्वा बिहिमुल अर्द का जुमला निकालने के लिए, जी, यही निकालने के लिए कि वो उस चीज को दुनिया के अंदर भी मान गए थे और क़यामत के अंदर भी मान गए हैं। यौमा इज़िन यवद्दुल लज़ीना, उस दिन जो है ना जब ये गवाही आ जाएगी, उसके बाद वो चाहेंगे, क्या चाहेंगे, जिन्होंने कुफर किया है और जिन्होंने अल्लाह के रसूल का इनकार किया है, वो चाहेंगे, ख्वाहिश करेंगे कि हमें जमीन में दफना के बराबर कर दिया जाए और ना उठाया जाए इस क़यामत के लिए। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, अल्लाह के सामने कोई चीज भी वो छुपा नहीं सकेंगे, नहीं छुपा सकेंगे। क्यों नहीं छुपा सकेंगे? क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने वो सारे इंतजाम कर दिए गए होंगे जिसमें वो झूठ नहीं बोल सकेंगे। गवाही उनके ऊपर वो लागू हो जाएगी, उनके ऊपर वो जो गवाही जो दुनिया में दी गई थी, इत्माम हुज्जत हद तक उनके यहाँ गवाही पहुंचा दी गई थी, उससे वो इनकार नहीं करेंगे। ये जो क़यामत वाली है, ये इसके साथ अला आया है। जब अला का लफ्ज आता है तो इसका मतलब ये है कि अब नतीजा सुनाया जा रहा है। वो जो गवाही जो दुनिया के अंदर दी थी, आपकी गवाही दी थी, शहादती गवाही दी थी, आपने एक इंतजाम किया था दुनिया तक जो है ना एक बात पहुंचाने का, अब वो उसके इनकारी नहीं हो सकते। ये बात है जो यहाँ पे कही जा रही है। इस पे थोड़ा सा मेरे ऊपर ये इंप्रेशन आ रहा है, यहाँ पर मैं अपना जी बयान कर देता हूँ कि ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर वहाँ पर जैसे इस तरह से कहा कि तुम्हें गवाह बनाकर खड़ा करेंगे, जी, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो लोग हैं उनके ऊपर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हैबत पैदा करनी है कि ये शख्स तुम्हारी जो है ना गवाही देगा, तो तुम लोग इसके साथ डिसरेस्पेक्टफुल ना हो। ये प्रोसीजर बताने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर नुमाया करने की बात मुझे ऐसा फील हो रहा है। नहीं, पहले देखो एक असूली बात कही है, असूली बात कही है, लेकिन उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेंट्रल फिगर बनाया है। तो वो तो रहे, वो शहीद हैं, वो तो जिम्मेदार है, निगरान है, वो तो ये गवाह है। वरना उनको अगर नहीं बताएं तो फिर ये प्रोसीजर समझने के मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि उनको प्रोसीजर बताने से उनको क्या हो रहा है। देखिए दुनिया के अंदर जो गवाही, दुनिया के अंदर जो हुज्जत कायम करनी है, दुनिया के अंदर जो हुज्जत कायम करनी है, ये गवाही पहुंच चुकी कि या नहीं पहुंच चुकी, वो दुनिया का मामला है। अब उसका नतीजा आखिरत में सुनाया जा रहा है। तुम्हें कह रहे हैं कि ये जो इज्जत माफ कर दी है, जी, ये शख्स जो सामने खड़ा है ये तुम्हारी गवाही देगा कि असल में इम्पोर्टेंस साइड का इम्पोर्टेंस ये पार्ट ये ऑनलाइन हमारा करीब वो हो जाएंगे उससे होते ये अहमियत जो है अपनी जगह, वो सारी चीजें जिम्मन निकलती वो अपनी जगह, लेकिन ये कि जो अलग मौजूद है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब शहादत कायम हो गई उसके बाद नतीजा ये निकलना है कि सजा मिलनी, जी ठीक है। अब उसके डिटेल में जाके ये बताना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी गवाही देंगे, तो ये तो एक इजाफी बात इसलिए बताना जरूरी हो गया ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंपॉर्टेंस कायम कर।
یہ امپورٹنس قائم کرنا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں ضمنی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس نظم سے یہ بات اس طریقے سے نہیں نکل رہی. نظم پیچھے جو ہے وہ ہے اللہ کی عبادت کرو اور انسانوں کے حقوق ادا کرو. یہ لوگ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، تو اس کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات تم تک پہنچ گئی، تم دنیا میں نہیں مان رہے، لیکن ہم کل قیامت والے دن تم خود ہی بول اٹھو گے جب ہم ان کو جو ہے نا وہاں پہ شہید بنا کے گواہ بنا کے تمہارے اوپر پیش کریں گے. باقی ساری ضمنی چیزیں ہیں، کور چیز سامنے رہے، نظم سے نہیں پیچھے ہٹنا. اگر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ضمنی بات کر رہے ہیں، اگر یہ کور ہے تو پھر تو وہ پہلے مضمون ہونا چاہیے یا بعد میں مضمون ہونا چاہیے. وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، وہ ضمنی چیزیں ہیں کہ ان کی امپورٹنس جتانا، وہ تو ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں وہاں ہیں کہ رسول کے مقام پہ ہیں. وہ تو ظاہر مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے. اصل چیز جو ہے یہاں پہ کہ تم پہ بات پہنچی کہ نہیں پہنچی، وہ بات ہے جس کو کور بنا کے یہاں پہ یعنی پیش کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ختم کرنے سے پہلے ایک اور چھوٹی سی چیز ہے میں شامل کرنا چاہتا ہوں. یہ جو قرآن مجید کے اندر بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اوپر میں نے اس کا حوالہ دیا ہے سورہ النساء سے، آیہ نمبر 80 ہے جو ابھی ہمیں پڑھنی ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی. قرآن مجید کے اندر اس چیز کو بعض بات اپوزٹ طریقے سے بھی بیان کر دیا جاتا ہے، بالکل اس کے برعکس جو مفہوم ہے اس کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہے الذین کفروا وعصوا الرسول، یہ بالکل اپوزٹ تصور ہے. یعنی جنہوں نے کفر کیا، کفر کس چیز کا کیا؟ اللہ کی دعوت کا کفر کیا اور اس رسول کی نافرمانی کی. اصل میں انہوں نے نافرمانی بجائے اطاعت کرنی تھی اور یہ منہ موڑ کے پیچھے ہٹے ہیں اور انہوں نے ڈس اوبے کر دیا رسول کو. گویا کہ رسول کو ڈس اوبے کرنا ہی جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی اور یہ اللہ کی دعوت کا کفر ہے. یعنی یہ بالکل اس کا اپوزٹ تصور ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی یہ بالکل اس کا اپوزٹ تصور ہے. یہ چیز ہے. اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک حدیث ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس مضمون کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو مزید ایک انتہائی مختصر سر